میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے کئی 100 سال سے غور و فکر اور تدبر کی عبادت قضا کر رکھی ہے۔ دیکھیں، ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے، غور و فکر اور تدبر کی طرف ہم اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی اہلیت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ جان لینا حکمت کا موجب نہیں ہے۔ کسی ایک نقطے پر جس پہ غور کیا جانا چاہیے اس پہ غور کر لینا حکمت کا موجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم، ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی نشست سے ہم سب کوئی خیر کی بات حاصل کر سکیں۔ میری گفتگو کے 5 حصے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ غور و فکر سے کیا مراد ہے، پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ غور و فکر سے گریز کرنے کے کیا نتائج ہیں، تیسرے حصے میں یہ بات کروں گا کہ غور و فکر کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں 7 سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو غور و فکر کے مختلف معیارات میرے خیال میں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کہ جن معیارات پر ہمیں پہنچنے کی جدوجہد کرنی چاہیے وہ ان 7 سوالوں سے انشاءاللہ تعالی واضح ہو سکیں گے۔ پھر چوتھے حصے میں یہ بات عرض کروں گا کہ غور و فکر نہ ہو سکنے کی کیا وجوہات ہیں۔ تو میں کوئی 7 وجوہات کا بھی تعین کروں گا کہ معاشرے میں اگر غور و فکر نہیں ہو رہا یا اس سے گریز ہے تو اس کے بڑے اسباب کیا ہیں، اور پھر آخری حصے میں یہ عرض کروں گا کہ غور و فکر کے عمل کو فروغ دینے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے قلبی رجحان کے اعتبار سے، اپنے ذہنی رویوں کے اعتبار سے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں کوئی 13 عملی تجاویز بھی پیش کروں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ تفصیلی نوٹ ٹیکنگ کریں، کوئی سوال آئے تو اس کو بھی اپنے پاس لکھ لیجئے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ پہلا حصہ غور و فکر سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی مقصدیت ایک جیسی ہوتی ہے، وہ ہم معنی الفاظ کے طور پہ معاشرے میں مستعمل ہوتے ہیں، اور ان لفظوں کے جداگانہ مفاہیم سے لوگ عموماً آشنا نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے غور و فکر تو میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ ان 2 لفظوں کو، غور کرنا کسے کہتے ہیں اور فکر کرنا کسے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم اس کو کھولیں۔ اور ایک اور لفظ ہے تدبر۔ ان تینوں سے کیا مراد ہے اس کو ذرا سا ہم پہلے ایک لغوی اعتبار سے ہم تھوڑی سی توجہ دے کے ان لفظوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غور کرنا جو ہے، اس سے مراد ہے کسی بات کی گہرائی میں جانا، یعنی کسی بات پر، کسی معاملے پر اپنی پوری توجہ اور اپنا دھیان دے کر اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرنا۔ تو گہری سوچ یہ بھی غور کرنے کے معنی میں آ جائے گا۔ فکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ فکر جو لفظ ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے مفاہیم اور بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اس کے لیے یہ لفظ تفکر استعمال ہوا ہے، اس کا روٹ فکر ہے۔ تو یہ بہت جامع لفظ ہے اور اس کے اندر کئی حوالے اور کئی مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کو ذرا ہم کھولیں تو ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی کسی حوالے سے پریشان ہو جانا، فکر کرنے کا یہ مطلب بھی ہے۔ ان کو بڑی فکریں لاحق ہو گئی ہیں تو یہ بہت کسی حوالے سے پریشان رہنے لگے ہیں۔ اچھا، فکر کا ایک مطلب اندیشے بھی ہیں، فکر کا یہ مطلب بھی ہماری زبان میں موجود ہے، لیکن فکر کا جو مطلب آج کی نشست میں غور و فکر سے جو مراد ہے، غور کرنا تو بہت سادہ سا لفظ تھا، وہ میں نے عرض کر دیا۔ فکر چونکہ ذرا زیادہ جامع لفظ ہے، اس کے اندر یعنی ہم اس کو کس معنی میں لے رہے ہیں یا لیتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، جس بات کی ہم ترغیب دینا چاہتے ہیں معاشرے میں، اس کو اگر میں کھولوں تو اس سے مراد ہے کسی بات کی پرواہ ہونا،
یہ بھی فکر ہے، یعنی آپ کو کسی بات کی بہت پرواہ ہے۔ پرواہ ہونا اور پریشانی ہونا ایک بات نہیں ہے۔ مجھے فکر ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، تربیت کیسے ہوگی، تو یہ پرواہ ہے آپ کو۔ بے پرواہی نہیں ہے بلکہ پرواہ ہے، الحمدللہ، اس کا مطلب ہے فکر ہے۔ لیکن فکر کا ایک مطلب، جیسے میں نے کہا کہ پریشان ہونا، تو ہم ابھی جس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ والا کانٹیکسٹ ہے، وہ پریشان ہونے والا نہیں۔ اسی طرح کسی خیال کا مستقل دل میں رہنا، یعنی دل میں کوئی خیال مستقل گھر کر لے، اسے بھی فکر کہتے ہیں۔ فکر کا ایک مطلب خیال بھی ہے، تھاٹ کو ہم فکر کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے افکار۔ اور فکر کا ایک مطلب جو ہے وہ رائے بھی ہے، اور فکر کا ایک مطلب الجھن بھی ہے۔ لیکن ہم جس معنی میں فکر کو استعمال کر رہے ہیں، اور قرآن جس طرح کی فکر کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، اگر میں اس کو عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں پرواہ ہو ان معاملات کی جو واقعتاً پرواہ کرنے کے لائق ہیں، یا ہم اس حوالے سے پریشان ہوں، متفکر ہوں۔ اور پریشان ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بھئی ان معاملات کی فکر ہو، اس حوالے سے سوچیں۔ وہ خیال جس کو مستقل دل میں رہنا چاہیے، وہ خیال ہمارے دل میں اللہ کرے کہ مستقل رہ سکے، یہ بھی فکر کرنا ہوا۔ تو یہ تھا غور اور فکر کا لفظی، تھوڑا سا میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ اب ذرا تدبر کا ایک لفظ ہے، وہ بھی اچھا، یہ سب لفظ ہم مانے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ تدبر کیا ہے؟ تدبر بھی ایک بڑا جامع لفظ ہے، اور قرآن کے اندر یتدبرون بھی، مطلب آپ جانتے ہیں افلا تدبرون، یہ لفظ وہاں پر بھی آ رہا ہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے کی جڑ میں اترنے یا پہنچنے کی کوشش، کسی مسئلے پر اس طرح غور کرنے کی توفیق کہ اس کے مستقبل میں پیدا ہونے والے نتائج آپ کو سمجھ میں آنے لگیں۔ یعنی تدبر کا ایک فطری آؤٹ کم ہے دور اندیشی، تدبر کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے کانسیکوینسز کو امیجن کر سکنا۔ اگر میں یہ کروں گا تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اور تدبر سے ایک مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی جڑ میں اترنے کی کوشش، کسی کام کے انجام پر غور کرنے کا عمل۔ ہمارے معاشرے میں فی الوقت تو یہ ہم معنی الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں، تو چلیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم روح معنی کو پکڑ سکیں، ہم یہ سمجھ سکیں کہ اصل میں غور و فکر اور تدبر ہے کیا۔ تو یہ تو میں نے صرف لفظی غایت جو ہے وہ میں نے عرض کی ہے۔ ذرا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ مجھے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت ہلا دینے والی آیت ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے۔ یہ ابھی آیت تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو ذرا رکوں گا ہر ٹکڑا کا ترجمہ کرنے کے بعد۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ یعنی ایک ربط ہے اس پوری بات کے اندر، اور ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ترجمہ اور ہے، میں پھر پیچھے سے اس کو جوڑوں گا۔ اس کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الوقت، میں سمجھتا ہوں کہ صرف غور کریں۔ اور ابھی تو ہم صرف اس رعایت سے کہ شاید عربی بہت سے لوگوں کو نہیں آتی، تو ہم صرف ترجمے پہ ہی ابھی اکتفا کر رہے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 176 سورہ الاعراف، تو ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا، اللہ اکبر، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ یہاں یہ آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ ایک رات کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا تو بہت اہتمام فرماتے ہی تھے، ایک دن اور ایک الگ جذبے سے کھڑے ہوئے تہجد کے لیے، اور اس میں
تلاوت فرما رہے تھے اور آنسو آ رہے تھے اور رو رہے تھے اور رو رہے تھے اور بے انتہا روئے ہیں اور بے انتہا روئے ہیں، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے، طویل ہوتی جا رہی ہے، آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی تر ہو گئی، آنسو رک نہیں رہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت بلال حاضر ہوئے ہیں، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہجد مکمل کی، آنسوؤں سے تر ہیں۔ کچھ اس مفہوم کی بات ان سے پوچھی گئی کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کو تو اللہ نے جنت دینی ہی دینی ہے، آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو بندہ بھی اس آیت کو پڑھے گا، وہ آیت یہ والی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ وہ سورہ آل عمران کی 5 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو آج سیمینار سے پہلے تلاوت کیا گیا اور ترجمہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پورا واقعہ ہوا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پگھلا اور اتنی عجیب حالت ہوئی اور آنسو جاری رہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان جو یہ آیت پڑھے اور غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ اور یہ وہی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ تو غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ غور و فکر کا کیا مقام ہے؟ غور و فکر کا کیا دائرہ ہے؟ یا غور و فکر کا کیا، یعنی اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے کئی 100 سال سے غور و فکر اور تدبر کی عبادت قضا کر رکھی ہے۔ غور و فکر اور تدبر کی وہ عبادت جس کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ 100 سال یا 50 سال یا 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے یا افضل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ملتی ہے، قرآن میں جا بجا اشارے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک دینی تقاضا ہے، غور و فکر اور تدبر ایک دینی تقاضا ہے، ایک دینی ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہ ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بعد میں بنائے گئے ہیں، یعنی نبوت انہیں بعد میں ملی ہے، لیکن 3 اعزازات کہہ لیں، مقام کہہ لیں، معاملات کہہ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابتدائی 40 سالوں میں ہوئے، ان کے صادق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں رہا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی اگر کسی مخالف سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ سچے ہیں۔ دوسری بات، امین ہونے پر، یعنی کسی قسم کی امانت، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ راز کی صورت میں ہو، وہ پوری کی پوری محفوظ رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کو آگے جس تک پہنچانا ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ امین ہونے میں بھی کسی کو کوئی کلام نہیں تھا۔ یہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے ہوئے۔ تیسری بات آپ غور کیجئے، غار حرا جاتے تھے غور و فکر کرنے، مطلب ذرا غور کیجئے کیوں جاتے تھے؟ یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نماز کا طریقہ کار بہرحال اس طرح سے بعد میں یعنی ہمارے علم میں آیا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا طریقہ سمجھایا اور یہ پوری بات، لیکن وہ تو بعد کے معاملات ہیں۔ اس وقت کیوں جاتے تھے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غور و فکر اور تدبر کے لیے جاتے تھے، اور اس میں بھی چند چیزوں پہ غور کیجئے۔ نمبر 1، 1400 سال پہلے کے شہر میں بھی سکون ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ آج کے دیہاتوں سے زیادہ سکون والی جگہیں اس زمانے کے شہر ہوتے ہوں گے۔ آج کے دیہاتوں میں موبائل فون بجتا ہے نا، اور ٹی وی چینلز بھی ہوتے ہیں، گاڑیوں کا شور بھی ہوتا ہے، جنریٹر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے دیہاتوں میں یہ شور تو نہیں ہوتا ہوگا۔ شہر بھی اس زمانے کے کسی حد تک پرسکون ہی تھے نا، آج کے مقابلے میں تو بہت پرسکون تھے نا۔ کیوں جاتے تھے وہاں سے نکل کے؟ اپنے شہر کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ فطرت میں جاتے تھے، ہائیکنگ کرتے تھے، اوپر جاتے تھے۔ غار حرا میں پہنچنے کے لیے جسم کا قوی ہونا، فزیکلی اسٹرانگ ہونا،
مشقت اور محنت کر کے اس جگہ پر پہنچتے تھے. وہ آسان نہیں تھا. غار حرا ایسا نہیں تھا کہ سیدھا سیدھا چلتے گئے اور یہ غار آ گیا. آج بھی آپ غار حرا پہنچنے کی کوشش کیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ غار حرا میں پہنچنا آسان بات ہے یا مشکل ہے. اب غور کیجئے, شہر کو چھوڑ کے جاتے تھے جو اس زمانے میں بھی بہرحال ایسا ہنگامہ خیز نہیں تھا. آج کے دیہات کے مقابلے میں بھی نسبتاً پرسکون تھا, اسے چھوڑ کے جاتے تھے, فطرت میں جاتے تھے. فطرت میں بھی کسی ایسے مقام کا انتخاب کرتے تھے جو کسی پہاڑ کے دامن میں اس کے غار میں ہو. پہاڑ کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے, اس کے دامن میں اس کے غار میں چلے جاتے تھے, جہاں کامل تنہائی کا تجربہ ممکن ہو سکے, جہاں خاموشی ممکن ہو سکے, جہاں اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی پریزنس کو انسان بغیر کسی کے حائل ہوئے بغیر کسی ایسی چیز کے جو میری توجہ کو کھینچتی ہو, ایسی ساری چیزیں ہٹ گئی نا, اب کوئی چیز میری توجہ کو کھینچ نہیں رہی, وہاں پر وہ اس کے اوپر اور باقاعدگی سے جاتے تھے. اور اس کا ایک بہت وقت ہوتا تھا, یہ چند منٹوں کی بات نہیں ہوتی تھی, سوچنے کی بات ہے. کیا کرتے تھے؟ غور و فکر اور تدبر, اس کو سمجھنے کی بات ہے. تو غور و فکر اور تدبر جو ہے وہ ہمارا فطری جوہر ہے. یعنی غور و فکر اور تدبر کی ترغیب تو دین نے ہمیں دی ہے, لیکن اگر دین نہ بھی آتا تو بھی یہ ہماری نیچر کے اندر یہ ایک نیچرل, الحمدللہ ہم سب کے اندر ایک نیچرل کوالٹی ہے. یعنی غور و فکر اور تدبر اللہ کو ماننے والے پر تو فرض ہے, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کرو یہ کام, اس کے لیے تو یہ دینی تقاضا بھی بن گیا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اللہ کو نہیں بھی مانتا تو بھی اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, یہ اس کی ایک فطری کوالٹی ہے. تو غور و فکر ہمارا فطری جوہر بھی ہے, ہمارا دینی تقاضا بھی ہے, اور غور و فکر ایک بامعنی زندگی, میننگ فل لائف کی ضرورت بھی ہے. اس وقت یہ ہوا ہے, ہم اس وقت جس دور میں ہیں, خاص طور پہ جدید شہری آبادیاں, بلکہ اس میں اور جدید پڑھی لکھی شہری آبادیاں, اس وقت جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر, اس کی اہمیت اور ضرورت کا احساس نہیں ہے. یہ عمل حادثاتی طور پر تو ہو رہا ہے. جیسے وہ ہم بہت ساری سٹوریز سنتے ہیں نا کہ ایک صاحب بہت اپنے کمال پہ تھے اور بڑی اپنے کیریئر کے پیک پہ تھے, اچانک کوئی حادثہ ہوا اور ٹانگوں سے محروم ہو گئے, یا ایسی بیماری آئی کہ 6 مہینے تک بستر پہ پڑے رہے. تو اب انہوں نے, اب چونکہ کٹ آف ہو گیا نا, سب کچھ بند ہو گیا نا, تو اب سوچنا شروع کیا. یعنی انسان ایک ذمہ داری محسوس کرے کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے کچھ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. تو وہ تو اس کو توفیق نہیں ملی, زندگی نے بھی اس کو اس کی اجازت نہیں دی. لیکن جب وہ کہیں ہاسپٹلائز ہو گیا, یا کوئی اس کو فائنینشیل کرائسس آ گیا, بینکرپٹ ہو گیا, یا شادی ختم ہو گئی, یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی حادثہ, کوئی انتقال ہو گیا, تب اس نے ذرا سا جیسے ایک رک کے سوچنا شروع کیا, اور ان باتوں کو سوچنا شروع کیا جن باتوں کو سوچنا زندگی کو بامعنی بنانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر زندگی بامعنی نہیں بن سکتی. تو یہ جو غور و فکر اور سوچ بچار کا عمل تھا وہ اتفاقی اور حادثاتی ہے. انسان کو خاص طور پہ جدید شہری تعلیم یافتہ آدمی, اور پھر اس کی بات کیوں کریں, اس وقت تو دیہات بھی بہت جدید ہو گئے ہیں, تو عہد جدید میں انسان کے لیے غور و فکر اور تدبر کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرنا یہ ممکن نہیں رہا. اس کی توفیق, اس کا طرز زندگی اس کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ غور و فکر اور تدبر کرے, اور پھر وہ اس عمل کو عبادت میں شمار نہیں کرتا. یہ تو بات بالکل ہی نرالی ہے. شاید بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا انکشاف ہوگا, وہ کہیں گے آپ غور و فکر اور تدبر عبادت ہے, مطلب یعنی ہمارا تصور عبادت مصلی کی لمبائی اور چوڑائی تک محدود ہے. بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں حالت عبادت میں ہوں, اور جب میں سر جھکا کر تنہائی میں کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی ڈائری پہ کوئی پیپر اور پین لے کے کچھ غور کر رہا ہوتا ہوں اور کچھ پوائنٹس بنا رہا ہوتا ہوں تو میں حالت عبادت میں نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں, اس کی ضرورت کا احساس نہیں ہے, اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, اس کی توفیق نہیں مل رہی. اگر یہ عمل ہو رہا ہے تو حادثاتی اور اتفاقی طور پہ ہو رہا ہے, اور اس عمل کو عبادت میں شمار نہیں کیا جا رہا. یہ کوئی عبادت ہے ہی نہیں. لہذا کئی 100 سال سے مسلمانوں نے غور و فکر اور تدبر کی عبادت کو قضا کر رکھا ہے.
آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو یا آپ کا کوئی بھی مسلکی جھکاؤ ہو، آپ اپنے مسلک کے کسی بھی بڑے انسان کو جو انسانی تاریخ میں مسلمانوں کا جو عظیم دور گزرا ہے اس میں کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھائیے، اس کی بائیوگرافی پڑھنا شروع کیجئے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کی پوری زندگی میں غور و فکر اور تدبر بھرا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کے اوپر فلاں امام نے اتنی تفصیل سے بحث کی ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پوری رات غور و فکر اور تدبر میں تھے، پوری رات جاگتے رہے اور 40 مسائل دریافت کر لیے۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں، کسی بھی امام کو آپ اٹھائیے، کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھائیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ غور و فکر اور تدبر ان پر بہت ساری چیزیں منکشف کر رہی تھی، بہت سے مسائل اور ان کے حل دریافت کر رہے تھے، بہت سے نکتے ان پہ کھل رہے تھے، بہت سی آیات کی ایسی تفصیل اور ایسی گہرائی میں پہنچنے کا انہیں سعادت حاصل ہو رہی تھی، یہ غور و فکر اور تدبر کی وجہ سے۔ اب یہ ساری گفتگو میں پہلا پوائنٹ کے ذیل میں کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 5 اہم ڈومینز ہیں ریفلیکشن کے، یا دائرے کہہ لیجئے یا ڈومینز کہہ لیجئے۔ اپنی ذات پہ غور کر سکنا، اور اس کا مطلب ہے اپنے ماضی اور اپنے حال اور اپنے ممکنہ مستقبل کو اپنے تخیل میں لا سکنا۔ میں ایسا کیسے بنا جیسے بنا، میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، اپنے نفس پر، اپنے حال پر، اپنے وجود پہ غور کرنا، یہ ایک ڈومین ہے۔ دوسرا ڈومین ہے کائنات پہ غور کرنا، نیچر پہ غور کرنا، جسے ہم فطرت خارج کہتے ہیں۔ پھر تیسرا ڈومین ہے حالات پر، واقعات پر، قوموں کے عروج و زوال پر، قوموں کی تاریخ پر، تہذیبی تسلسل پر، تہذیبی چیلنجز پر غور کرنا۔ ہم کس عہد میں جی رہے ہیں، یہ اس کے کیا معاملات ہیں، پہلے کیا ہو رہا تھا، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، پھر کیا ہو رہا تھا، اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیا صورتحال ہے، یہ جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں یہ کیسے آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت کی جو اکنامک لینڈسکیپ ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جنگوں کی صورتحال ہے، تصادم کی صورتحال ہے، بین الاقوامی صورتحال ہے، علاقائی صورتحال ہے، یہ پورا اس کا اسکوپ ہے۔ یہ تیسرا ڈومین ہے۔ ہسٹورک کانٹیکسٹ بھی ہے اور کنٹمپرری کہہ لیجئے اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے۔ پھر چوتھا ڈومین ہے احکامات الہی پر، ترغیبات دین پر غور کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں وہ حصہ بھی ہے جو حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ حصہ بھی ہے جو ترغیب کا درجہ رکھتا ہے کہ بھئی کرو تو اچھی بات ہے، پسند کیا گیا ہے۔ اس کی کوئی معنویت تلاش کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ سب میری بھلائی کے لیے ضرور کیا گیا ہوگا، اس پہ میرا ایمان ہے، اور یہ سب میرے لیے ٹھیک ہے اور مجھے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کو صحیح مانتا اور سمجھتا ہوں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، الحمدللہ کوشش ہے۔ لیکن یہ غور کرنا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، تو اس کی چھپی ہوئی حکمتوں کو تلاش کرنا، یہ چوتھا ڈومین، یعنی یہ ترتیب نہیں ہے، میں صرف ڈومینز آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں۔ پھر ایک اور ڈومین ہے لفظ پر غور کرنا، چاہے وہ ریٹن ہو یا اسپوکن ہو۔ تو یہ کچھ ڈومینز ہیں غور و فکر کے۔ میں اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے، غور و فکر سے ہماری کیا مراد ہے، یہ میں نے اب تک جو بات کی یہ اس ضمن میں نے عرض کی۔ میں دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں، غور و فکر سے گریز کرنے کے نتائج کیا ہیں۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے، یہ عبادت قضا ہو جائے، اور یہ صرف عبادت قضا ہونا تو ایک بات ہے نا، مطلب یعنی اگر ایک انسان اللہ کو نہیں بھی مانتا، وہ خیر جو اللہ نے اپنے انکاری کے اندر بھی جاری کی ہے، اللہ نے اپنے باغی کو بھی اس خیر سے محروم نہیں کیا۔ غور و فکر اور تدبر، یعنی یہ تو ہماری نیچر میں ہے نا۔ دین نے آ کے تو صرف یہ بتایا کہ تمہارے وجود کے اندر یہ خیر رکھی گئی تھی، تم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے، تم اس کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے، تم کرتے کیوں نہیں؟ اور ہماری آیتوں کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو، لکھی ہوئی آیتیں، کتاب کے اندر جو آیتیں اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو، یا فطرت میں جو کائنات میں آیتیں اس پہ غور نہیں کرتے، اپنے وجود پہ غور نہیں۔ تو اللہ اس بات پر کبھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، کبھی توجہ دلا رہا ہے، کبھی بہت ایک محبت کے ساتھ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، لیکن وہ چیز تو ہمارے اندر پہلے سے تھی نا۔ غور و فکر اور تدبر کی لیاقت اور غور و فکر اور تدبر کی تحریک اپنے اندر محسوس کرنا،
یہ صرف اللہ کو ماننے والے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو نہ ماننے والا بھی کر سکتا ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور کر ہی رہا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے گریز کرنے کے یا اس کو ترک کرنے کے کیا نتائج ہیں؟ میرے نزدیک اس کے 5 بڑے نتائج ہیں۔ سب سے پہلا، ہم رجحانات کی اندھی تقلید میں مبتلا ہوئے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ ہے ٹرینڈز کی۔ ایک اشتہار چلتا ہے اور پوری قوم کو ہانک لیتا ہے، ایک ٹرینڈ آتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان ہے فکری انتشار، سطحیت جو ہے نا، غور و فکر نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو اوپری سطح پر تو جانتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں اتر پاتے، اس کے نتیجے میں کنفیوژن ہے، اور زیادہ جانتے چلے جا رہے ہیں لیکن بڑی تصویر بنا لینے سے بالکل، یعنی بڑی تصویر بنا لینے کے قابل نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، انفارمیشن بہت ہے، لیکن بگ پکچر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، لوگ تھوڑا سا جانتے تھے لیکن بڑی تصویر کنسٹرکٹ کر سکتے تھے۔ بڑی تصویر کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی کیوں ملی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، دنیا اصل میں کیا ہے، جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، چیزوں کو قبول کرنے اور ترک کرنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اصولی طور پر انسان کو ہونا کیسے چاہیے۔ یہ کچھ بڑی تصویر سے متعلق کچھ بڑی چیزیں ہیں نا، بڑے سوال ہیں۔ ابھی کیا کروں، یہ بات کی بات ہے، زندگی تمہیں ملی کیوں ہے، یہ بڑی تصویر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، بڑی تصویر سے محروم۔ یہ جو چیز ہے نا کہ انفارمیشن کا انفلکس ہے اور اس کے ساتھ ایک کیوس ہے، اور یہ جو کیوس اور انفلکس آف انفارمیشن یہ کو ایگزسٹ کر رہا ہے، یعنی معلومات کا سیلاب بھی ہے اور انتشار فکری بھی ہے۔ یہ بات واضح ہوتی ہے۔ پھر اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر پاتا۔ غور و فکر اور تدبر سے محرومی کے نتیجے میں اپنے آپ کو پورے طور پر سنبھالنا اور اس کو بدل لینا، اپنی اصلاح کر لینا، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کا ایک تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ انٹرنلائزیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ دوسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ علم جو ہے وہ حال نہیں بن پا رہا۔ ہمارے معاشرے میں تحصیل علم کا سب سے بڑا نتیجہ اس وقت کے معاشرے میں قال ہے، حال نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جانتے چلے جا رہے ہیں اور خوش گفتاری مخصوص مجموع میں دکھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پہ قناعت ہے، یہ بس بہت ہے، اور کیا چاہیے، بس کافی ہے۔ علم انسان کا حال بنے اور انسان کے عمل میں آئے، یہ 3 چیزیں ہیں نا، قول، فعل اور حال۔ وہ کانٹینٹ جس پر ریفلیکٹ نہیں کیا جائے گا اسے انٹرنلائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایکسٹرنلائز تو کیا جا سکتا ہے، انٹرنلائز نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اس بات کو جان لینے کے نتیجے میں کچھ ظاہری رویوں میں تو کچھ تغیر آ جائے گا، لیکن دل، ارادہ، سوچنے کا انداز، محسوس کرنے کا انداز، فیصلوں کو کرنے، چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے، قبول کرنے، رد کرنے کا کرائیٹیریا، یہ سب میرے اندر ہے نا، یہ ریپلیس نہیں ہو پاتا۔ تو غور و فکر سے محرومی انٹرنلائزیشن سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ جانکاری کا تجربہ تو مستقل جاری ہے، ہر بندے کو ہر وقت سب کچھ بتایا جا رہا ہے، پتہ بہت کچھ ہے، تو پتہ لگنے کا تجربہ یا جانکاری کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، انجذاب کا ایکسپیرینس بہت قلیل ہے۔ تو جانکاری اور انجذاب کے درمیان توازن ختم ہو گیا ہے۔ یہ میں آگے جب اسباب بیان کروں گا اس میں اس کو پھر ٹچ کروں گا۔ تو یہ علم حال نہیں بن پایا، یہ ایک اور نتیجہ ہے اس کا۔ حال نہ بننے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا معاشرہ ایسے لوگوں کے دیدار سے محروم ہے جن کو دیکھ لینے سے نصیحت ملتی تھی، یعنی ان کو دیکھیں تو ہمارے اندر
خیر منتقل ہونا شروع ہو جائے. مطلب آپ کبھی اس دعا پہ غور کیجئے. میں چلیں اس بات کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں. بہت مشہور دعا ہے, ہم سب واقف ہیں اس دعا سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اور یہ یفقهوا قولی پہ ختم نہیں ہو رہی, آگے 4-5 آیتیں اور ہیں وہ بھی دعا میں ہیں. تو یہ اس دعا کا کانٹیکسٹ سب واقف ہیں. پیغمبر جو اللہ سے براہ راست کنیکٹڈ ہے, جس پہ وحی نازل ہوتی ہے, اولو العزم پیغمبر ہے. رب کریم انبیاء کے پورے لشکر میں جن 5 انبیاء کو اولو العزم کا خطاب دیتے ہیں, ان میں سے ایک نبی ہے, معمولی نبی نہیں ہے. وہ اللہ کے ایک مشن کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور دعوت پیش کریں گے. ہمیں کسی اہم کام سے کسی جگہ پہ جا کے کچھ کہنا ہو تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو دعا کا خیال آئے گا؟ تو بہرحال وہ تو صاحب ایمان تھے, ایمان مکمل تھا, دعا کا خیال آیا. اور دعا اگر ہم اگر دعا مانگیں گے تو کون سی دعا مانگیں گے؟ ہماری دعا کیا ہوگی؟ مجھے بات کرنا سکھا دیجئے. اوریسی طلب کریں گے نا, اوریسی, اورل اسکلز. پیغمبر کیا دعا مانگ رہا ہے؟ رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دیجئے. غور کیجئے نا اس بات اس کو سمجھانی ہے. سینہ اپنا کھلوا رہے ہیں, کیوں کھلوا رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دیجئے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے نا. مجھے بات کرنا سکھا دیجئے, یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ میرا سینہ کھول دیجئے. اس لیے کہ جو علم اور جو دعوت میں نے اسے پہنچانی ہے, اگر میں اس کا حامل ہوں, اگر مجھے شرح صدر ہے, اگر وہ میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے, وہ میرا حال بن گئی ہے, وہ جو بات ہے نا کہ وہ میرے وجود سے منعکس ہونا شروع ہو جائے. اور پھر آگے بھی باتیں ہیں, مطلب وہی کہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے, میرے کام کو آسان کر دیجئے, میری بات اس کی سمجھ میں آ سکے یہ بھی ممکن بنا دیجئے. یہ ساری باتیں لیکن اس پہ غور کرنا ہے نا. یہ جو غور کرنا ہے نا, رب اشرح لی صدری, یہ علم کو حال بنانے والی بات ہے. مجھے اس پہ شرح صدر حاصل ہو جائے, یہ صرف جاننے کی سطح پر نہ رہے, یہ میرے قلب کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے, یہ میرے رجحانات قلب کو متعین کر سکے, یہ میرے ذہنی رویوں کے اوپر نگرانی کر سکے. یہ علم بہت مطلب میرے لیے اندر اتر جائے. یہ غور و فکر اور تدبر سے محرومی کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہوا ہے کہ علم قال تو بنا ہے, حال نہیں بنا ہے. اور افعال میں بھی نظر آ سکنے والے افعال تک محدود ہوا ہے, نظر آ سکنے والے افعال پر منتج نہیں ہو پایا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ چوتھا نتیجہ ہے. 5واں نتیجہ یہ ہے, عہد حاضر میں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یا تہذیب جدید ہے یا انکار کی جو تہذیب ہے, اس نے بہت سے اعتراضات دین پر, مذہب پر, ہماری اقدار پر, یعنی ہلکے پھلکے انداز میں نہیں بلکہ بہت بلنٹ اور بہت اوپن اور بہت ایکسپلسٹ مینر میں بہت سارے سوالات, وہ سوالات نہیں ہیں, وہ اعتراضات ہیں. یعنی انکار مذہب کی جو ویسٹ میں تحریک سی چلی ہوئی ہے نا, اس نے بہت سارے مسلمانوں کو الحمدللہ انکار پہ تو نہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ہم انکار, اللہ ہمارے دین کو, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں صحیح رکھے. لیکن جو لوگ وہاں ہیں وہاں پھر زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن کم از کم ایک نتیجہ پیدا ہو رہا ہے کہ انکار دین تو نہیں ہوا لیکن بیزاری دین کا رجحان پیدا ہوا, اشکال اور ابہام پیدا ہوا, کنفیوژن پیدا ہوئی, تیقن کمزور پڑا, اور اس آرگیومنٹ کو علمی بنیاد پر ریجیکٹ کرنے کی قابلیت سے ہم محروم ہو گئے. اللہ کرے کہ میں یہ پوری بات واضح کر سکوں, کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ غور و فکر اور تدبر سے گریز کرنے کے نتائج کیا ہیں. یہ 5 بڑے نتائج ہیں میرے طالب علمانہ فہم کے مطابق, کہ ہم منکرین کی ان کی ایک شان و شوکت بھی ہے جس سے ہم متاثر ہیں, اور ان کے کچھ اعتراضات بھی ہیں جس سے ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی زد میں ہیں. ان اعتراضات کا جواب دے سکنے یا اس کو رد کر سکنے کی قابلیت سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ 5واں مسئلہ ہے. یہ جو ساری بات ہے نا, اس میں ایک بات جیسے وہ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہی تھی کہ دین کے کسی بھی تقاضے کی معنویت اور مقصدیت کو ہم نہیں پہچان پا رہے.
اگر ہم اس پر عمل کرنے پہ راضی بھی ہو گئے ہیں اور اس کو عمل کرنا ضروری بھی سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو کاؤنٹر نیریٹو اگر کہیں پیدا ہو تو ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کی حقانیت اور اس کی صداقت پر کوئی علمی استدلال بھی پیش کر سکیں۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ بات واضح ہو، نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہاں میں اپنی بات پوری ہو گئی۔ میں نے اب تک 2 باتیں کی ہیں، میری گفتگو کے 5 حصے ہیں۔ غور و فکر اور تدبر سے کیا مراد ہے وہ بات میں نے مکمل کر لی۔ غور و فکر اور تدبر سے محرومی یا گریز کرنے یا اس کو ترک کرنے کے کیا نتائج ہیں، وہ 5 بڑے نتائج ہیں جو میں نے عرض کیا۔ اب میں تیسرے حصے پہ جاتا ہوں۔ غور و فکر کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں 7 سوالات کروں گا، اور ہر سوال آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ جو سوال ہے نا، میں بغیر کسی مبالغے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم 12 برس میں نے اس مسئلے پہ غور کیا ہے۔ مطلب یہ جو میری کمپیوٹر میں فائل ہے وہ بہت سالوں سے ہے، جس میں اس پہ کچھ پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے، میں لکھتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو سوالات میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر یہ سوالات ہمارے سامنے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو غور و فکر کا عمل ہے وہ ایک دم، یعنی اس انسان کو ایک دم جھٹکا سا ملے اور اسے لگے کہ ہاں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ آسان کرے، میں وہ سوالات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلا سوال، آخری دفعہ کوئی بڑا سوال آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا؟ اچھا، یہ سوالات نا آپ کو اکسائیں گے، جیسے مطلب پرووک کریں گے انشاءاللہ۔ ہر سوال کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ کویسچنز ہیں جو میں اسی سوال کے ساتھ بیان کر دوں گا۔ آخری دفعہ کوئی بڑا سوال آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا، وہ سوال کیا تھا، اس سوال کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور ایسا آپ کی زندگی میں کتنا ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو سوالات ہیں نا، اس پہ بعد میں جا کے آپ نے غور کرنا ہے، یہ ابھی اس وقت ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم 3 مہینے کا بھی پروگرام کریں تو یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا، اس کی اتنی تفصیل ہے۔ بہرحال ہم اللہ اسی وقت میں برکت دے اور ہمیں کچھ سمجھ آئے اس میں، مطلب ہم سب کے لیے، اللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی غور و فکر کرنا آسان۔ دوسرا سوال، اگر کوئی ایسا لفظ جو آپ کو ان کلیئر ہے، غیر واضح ہے، یا کوئی ایسا فریز، فقرہ، یا کوئی ایسا میٹافر، استعارہ، یعنی کوئی ایسا لفظ، جملہ جو ان کلیئر ہے، آپ کو واضح نہیں ہے، اور آپ اس سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی کھوج میں جاتے ہیں، آپ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں، آپ اس لفظ کا تعاقب کرتے ہیں اور اس لفظ کی کلیئرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بس آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، چلو جانے دو، کیا ہوا؟ یہ اسی سوال کی ڈیٹیل ہے۔ کتنے غیر واضح، مبہم استعارے، فقرے، اصطلاحات یا الفاظ ایسے ہیں جو آپ کئی بار سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ یعنی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کچھ ورڈز ہیں جو اکثر آتے رہتے ہیں، کئی دفعہ سن چکے ہیں ایسے لفظ، کسی کی ٹاک میں سنے ہیں، کسی جملے میں سنے ہیں، کسی کتاب میں پڑھے ہیں، کسی بیان میں سنے ہیں، تب بھی ان کلیئر تھے، اب بھی ان کلیئر ہیں، زندگی گزر رہی۔ قناعت سمجھ رہے ہیں؟ مطلب قناعت ہے، مطلب کیا ضرورت ہے بھائی، کافی ہے، بس 200-250 لفظوں کی ووکیبلری کے ساتھ اگر زندگی گزر سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، وہ الفاظ جو روزانہ میری ذہن میں اور میرے زبان پر آنے ہیں، پورا جو نماز کا پورا معاملہ ہے، اس کے سارے الفاظ بار بار آنے ہیں، وہ بھی ان کلیئر ہیں، غیر واضح ہیں۔ کوئی شعر پہلے سنا تھا، اس وقت بھی اس کے 2 لفظ نہیں پتہ تھے، آج بھی نہیں پتہ۔ یہ لفظ تو میٹرک سے سنتے آ رہے ہیں، تب بھی ان کلیئر تھا، ابھی بھی ان کلیئر ہے۔ یہ خطرناک عمل ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ دوسرے سوال کی ڈیٹیل ہے، ایسے سوالات کی یا ایسے لفظوں کی جو لنگوسٹک ریسرچ ہے نا، لغوی تحقیق، وہ آپ کتنا کرتے ہیں؟ لفظ کی اپنی ایٹیمالوجی ہوتی ہے، لفظ کا اپنا ایک اوریجن ہوتا ہے، لفظ کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ بعض الفاظ کا تو جائے پیدائش تک پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ وہاں اور اس تہذیب میں اور اس عہد میں بولا گیا ہے، یا اس سے مراد کیا ہے، شروع میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور اب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کتنے سارے معنی اس کے موجود۔ لفظوں کا تعاقب، لفظوں کا پیچھا کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، اگر کوئی سوال یا کوئی مسئلہ یعنی پرابلم یا کوئی پزل، معمہ آپ سے حل نہیں ہو پائے، یا کوئی شعر ہے وہ شعر سمجھ میں نہیں آئے، اب آپ اپنے پسندیدہ آدمی کی گفتگو سن رہے ہیں، اس کی زبان سے ادا ہونے والے شعر سمجھ میں نہیں آئے،
آپ نے سوچا بھی نہیں کہ بھائی اس کو ذرا کھولیں تو یہ ہوا کیا اس میں. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، سوال ہے، پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ایوری ڈے سچویشن میں کوئی پرابلم ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کو کیا کریں گے، کیسے سالو کریں گے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں، سوال کو جھٹک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑو مٹی پاؤ، کیا ہے یار، کوئی بات نہیں، نہیں سمجھ آیا تو کیا ہوا، آگے بڑھو. اچھا، یہ میں ٹیکسٹ بک کے کوسچنز کی باتیں نہیں کر رہا، میں کتاب زندگی کی بات کر رہا ہوں، درسی کتاب کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا پریشان رہتے ہیں، اور مزید ایک نیا لفظ آیا اور پریشان ہو گئے تو بہت پریشانی ہے. تو میں یہ بات آپ سے عرض کروں، پریشانی بھی ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جانا بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. کیا چیز ٹھیک ہے؟ آپ اسے ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں، پر امید بھی ہوتے ہیں، پر یقین بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال یا یہ پرابلم یا یہ بات مجھے امیڈیٹلی اس کی کلیریفیکیشن اور اس کو مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے، یا بعد میں کرنا چاہیے، یا لیٹر اسٹیج پہ کبھی بعد میں کروں، یا ابھی کروں. ہر نیا کوشچن یا پرابلم ایسا نہیں ہے کہ ابھی انسٹنٹلی سالو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر ایک تحمل ہے، آپ اسے گیو اپ بھی نہیں کر رہے، یہ آپ کے ایجنڈا میں بھی رہے گا، لیکن یہ دیکھنا کہ یہ میرے امیڈیٹ ایجنڈا کا پارٹ ہے یا لانگ ٹرم ایجنڈا کا پارٹ ہے، یہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری کتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو میں ابھی کلیئر کروں یا بعد میں کلیئر کروں. ایک پر امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے. آدمی یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بالکل ہی میری تو کیپیسٹی سے باہر ہے، یہ نہ سمجھے. یہ تیسرا سوال تھا. چوتھا سوال یہ ہے، اپنے لائف اسٹائل کی نوعیت کو، یعنی میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میری زندگی کیسی ہے، اپنی زندگی اور طرز زندگی کی نوعیت پر غور کرنا اور اس کی ایفیکٹونیس، یہ کتنی مفید ہے، یہ کتنی بامانی ہے، یہ کتنی درست ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی میری زندگی اور میرا طرز زندگی یہ کتنی مفید ہے، یہ کتنی بامانی ہے، یہ کتنی ٹھیک ہے، درست ہے. یعنی اس کو جج کرنے، اس کو ایویلویٹ کرنے یا اس کو پرکھنے کی کوشش آخری دفعہ آپ نے کب کی تھی؟ ایسا موقع آپ کو کتنی آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی ایسا آپ کتنا کرتے رہتے ہیں؟ آپ بامانی زندگی کو کیسے، کامیاب اور بامانی زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس ڈیفینیشن کو کنسٹرکٹ کرنے پر آپ نے کتنا وقت، اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس پہ انویسٹ کیا کہ میرے پاس بالکل کلیئرٹی ہو، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیاب زندگی. زندگی اصولاً ایسی ہونی چاہیے. میری نہیں ہے یہ ایک الگ ایشو ہے، میں کوشش کر رہا ہوں یہ ایک الگ بات سمجھ آ رہی؟ اپنی زندگی اور اپنے لائف اسٹائل پہ غور کرنے، اسے پرکھنے، اس کو ایویلویٹ کرنے، یہ آخری دفعہ کب ہوا تھا، یہ آپ کی لائف میں کتنا ہوتا ہے، یہ کتنا آسانی سے ہوتا ہے، یہ سارے سوالات. 5واں سوال، آخری بار آپ کے متعلقین میں سے کسی نے آپ سے کوئی کڑا سوال کب کیا؟ یعنی وہ سوال جس نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، جس نے آپ کو غور و فکر پہ مجبور کر دیا. اس سچویشن میں آپ ڈسٹرب ہوئے اور ایموشنلی ری ایکٹیو ہوئے، یا اس سچویشن کے نتیجے میں آپ نے شکر ادا کیا کہ اس آدمی نے یہ سوال پوچھ لیا اور اب میں اپنی لائف پہ غور کروں؟ آپ کی لائف کی اصلاح کا عمل اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہوا، یا آپ کے اندر ایک جذباتی رد عمل اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ وہ سوال کیا تھا؟ کیا آپ کو ایسے اور بھی سوالات یاد ہیں جو بچپن سے لے کے اب تک کسی نے آپ سے کیے ہوں؟ ایسی سچویشن میں جب کوئی ٹف سوال کوئی آپ سے کرتا ہے تو آپ ایموشنلی ری ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈیفینسو ہوتے ہیں، یا آپ اپنی ذات پر اور اپنی زندگی کو بامانی بنانے کے پروجیکٹ پر اور زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں؟ غور و فکر اور تدبر کا ایک عمل آپ کے اندر انیشیٹ ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ 5واں سوال. 6واں سوال، ان سوالات کی فہرست کیا ہو سکتی ہے، یا وہ کون سے سوالات ہو سکتے ہیں، سوالات کی کوئی فہرست بنائی جائے جن پر غور کیے بغیر زندگی کی معنویت نہیں پائی جا سکتی. دیکھیں، پرآسائش زندگی اور بامانی زندگی ایک چیز نہیں ہوتی.
لگژریس لائف، کمفرٹیبل لائف یہ کچھ اور چیز ہے، میننگ فل لائف کچھ اور چیز ہے۔ میننگ فل لائف ہمارے موضوعات میں بھی نہیں ہے۔ لوگ ایک تعجب سے دیکھتے ہیں یہ کیا بلا ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے، غور نہیں کرتا آدمی اپنی زندگی پر۔ یہ ہر سوال ایک ایکٹیویٹی ہے، اچھی خاصی ریفلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ 7 سوال جو ہے نا، آپ کو ہر سوال کے ساتھ آپ 1 ہفتہ کم از کم گزاریے، 2 مہینے لگیں گے۔ تمام عبادات کی کوالٹی، معیار اور معنویت میں فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ یعنی کسی بھی عبادت کی معنویت اور معیار کو جن چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم فیکٹر یہ غور و فکر اور تدبر ہے۔ جو 6th کویسچن ہے یا 6th ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالوں کی فہرست کیا ہو سکتی ہے، وہ کون سے سوالات ہو سکتے ہیں جن پر غور کیے بغیر زندگی کو بامانی نہیں بنایا جا سکتا۔ ان سوالات کی فہرست بنائیے۔ یہ بھی ایک پورا کرنے کا کام ہے۔ کچھ تھوڑا بہت میں نے اپنی گفتگو میں اشارہ دیا ہے اس پر۔ پھر آخری جو ایکٹیویٹی یا سوال ہے، وہ سوال کون سے ہیں جو آپ کے اپنے سوال تھے، آپ کے ذہن میں فطری طور پر بچپن میں وہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور جو ایجوکیشن آپ کو ملی ہے بعد میں، وہ ان میں سے کن کن سوالوں کا جواب بن سکی۔ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی لائف کا وہ عرصہ امیجن کریں جب آپ کی ایجوکیشن شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے تھے، ان میں سے کون سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب بعد میں آنے والی ایجوکیشن آپ کو پرووائڈ کر سکے؟ ہو سکتا ہے کچھ سوالوں کے جوابات ملے ہوں، ان کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، چاہے یہ دینی فہم آپ کا پیدا ہوا ہو یا کوئی بھی تعلیم، کسی طرح کی بھی تعلیمی تجربہ ہے، آپ کہیں کہ وہ میرے ذہن میں سوال ہوتا تھا، اللہ کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا، بادل کیسے بارش برساتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیا ہم سورج پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اب ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے سوالات کا جوابات ایجوکیشن نے آپ کو دیا ہو، چاہے وہ آپ کی مذہبی تعلیم تھی، چاہے وہ آپ کی کوئی سی بھی تعلیم تھی۔ وہ سوالات کون سے ہیں؟ یہ بھی ایک ریفلیکٹ کرنے کی ایکٹیویٹی ہے، بہت انٹینسو ریفلیکٹیو ایکسپیرینس ملے گا اس سے انشاءاللہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، وہ سوال کون سے ہیں جن کی جستجو اس تعلیم کے نتیجے میں آپ میں پیدا ہوئی؟ چاہے آپ کو قرآن آپ نے پڑھا، حدیث کی تعلیم آپ نے حاصل کی، یا انجینئرنگ کی تعلیم آپ نے حاصل کی، یا بزنس ایجوکیشن لی آپ نے، یا اکاؤنٹنگ کی تعلیم لی، یا میڈیکل کی، یا کوئی بھی تعلیم آپ نے لی، جو بھی تعلیم آپ نے لی، اس تعلیم کے نتیجے میں ذہن مستقبل میں کچھ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی اس کے اندر امنگ زندہ رہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ غور و فکر کا عمل ایک نئے لیول پر پہنچ سکے۔ ایسا کوئی سوال آپ کو ایجوکیشن نے دیا، تو اب یہ جو میرا 7th کویسچن ہے نا، وہ اس طرح کا ہے کہ پہلے سوال ہے، پھر تعلیم ہے، پھر سوال ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو 7واں سوال ہے، کویسچن آنسر کویسچن، یہ میری گفتگو کا وہ تیسرا حصہ مکمل ہو گیا۔ غور و فکر کے معیارات کیسے سمجھے جا سکتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے کوئی عملی سرگرمی کی شکل کیا ہو سکتی ہے، تو یہ میں نے کچھ ریفلیکٹیو ایکسپیرینس کو انیبل کرنے یا ایکٹیویٹ کرنے یا آپٹیمائز کرنے کے لیے میں نے کچھ 7 ریفلیکٹیو ایکٹیویٹیز سجیسٹ کی ہیں۔ ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ بہت اچھا ہو کہ آپ 1 مہینہ لگائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے پہ 1 ہفتہ لگائیں اور اس کے بعد تمام سوالوں پہ پھر بھی غور و فکر جاری رکھیں۔ مطلب یہ وہ زبردست کام ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ غور و فکر کا عمل جتنا بڑھے گا اتنا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا معیار، اس کی سمت، اس کی افادیت، اس کی خوبصورتی، اس کی معنویت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں کر لیتا ہوں۔ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو غور و فکر کا عمل ہے یہ صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہیں بھٹک تو نہیں جائیں گے۔ اصل میں یہ جو انسیکیور انسان کی جو نفسیات ہے نا، یہ سب سے ولنریبل ہے، چونکہ ہم شکست کھائے ہوئے بھی ہیں،
مغلوب بھی ہیں، ہم آزاد تو ہوئے ہیں، ہماری زمین سے چلے تو گئے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں اور دلوں میں بس گئے ہیں، پتہ ہے نا، تو ہم ایک طرح سے اسی غلامی میں ہیں۔ تو ایک غلام کی اور محکوم کی اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے، اور وہ بہت سائیکالوجی آف دا انسیکیور، بڑی ولنریبل قسم کی سائیکی ہے، عدم تحفظ کی نفسیات۔ اللہ ہمیں اس سے نکالے، اللہ ہمارے یقین کو اور ہماری ایمان کو اس سطح پر بلند کرے کہ وہ ہماری نفسیاتی شفایابی کا کل انتظام کر دے، ہمارے اندر سے وسوسے اور شک و شبہ کو فنا کر دے، بالکل ہم تیقن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم ان چیزوں پہ متوجہ ہو سکیں جو واقعتاً جن پر متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو سوال ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ غور و فکر کا عمل درست رخ پہ ہے؟ میں نے اپنے پاس بہت ساری چیزیں میں سوچ رہا تھا، تو میں نے اس کا کہیں جواب لکھا تھا اپنے پاس۔ اگر خود پر غور کرنے کے نتیجے میں وہ اپنا ہی لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، طویل بات ہے لیکن ایک جملہ اس میں، اگر خود پر غور کرنے کے نتیجے میں خود پسندی، خود ترسی کا مطلب یہ اپنے آپ پہ ترس کھانا، خود تحقیری، اپنے آپ کو بہت ہی برا سمجھنا، اگر خود پر غور کرنے کے نتیجے میں خود پسندی، خود ترسی، خود تحقیری یا فرار کے داعیات جنم نہ لیں، یعنی میری یہ انٹینشن نہیں ہے کہ میں فرار کا مطلب ہے بس چھوڑو یار، بس بہت ہو گیا، مایوسی بھی جنم نہیں لے رہی، مایوسی کو بھی اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں، خود پسندی، خود ترسی، خود تحقیری، مایوسی اور فرار اصل میں مایوسی ہی کی اپلائیڈ اسٹیٹ ہے، مایوس ہو گئے لہٰذا گیو اپ کر دیا، بھاگ گئے، فرار۔ یہ داعیات جنم نہ لیں بلکہ توبہ، استغفار، شکر، اصلاح نفس اور اصلاح عمل کے جذبے بیدار ہوں اور انہیں علمی بنیادیں میسر آنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ غور و فکر کا عمل درست سمت میں جاری ہے۔ وہ والا غور و فکر جو ہے نا، وہ آپ کے یقین کو ہلائے یا نا امیدی پیدا کرے، وہ پرابلم ہے۔ اب تک میں نے 3 باتیں اپنی گفتگو میں کر دی، میری گفتگو کے 3 حصے مکمل ہو گئے، میں چوتھے حصے میں جاؤں گا۔ چوتھا حصہ یہ ہے کہ غور و فکر نہ ہو سکنے کی وجوہات کیا ہیں، میں اس میں 7 ریزنز آئیڈینٹیفائی کروں گا، 7 بڑی وجوہات ہیں، اور پھر اس کے بعد 5ویں حصے میں یہ بات عرض کروں گا کہ غور و فکر کے عمل کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس میں 13 سجیشنز دوں گا۔ تو وہ سجیشنز دینے سے پہلے ریزنز کو یا کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو تو پہلے پہچانیں، پھر ہمیں کام سمجھ آئیں گے۔ ویسے تو وہ جو ایکٹیویٹی میں نے 7 کویسچنز کی ہے، اس نے بھی کافی، میرا خیال کتنے لوگوں کو وہ جو 7 سوالات کی ایکٹیویٹی میں نے دی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مدد ملے گی، اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں، اس سے وہ سوچنے کا ایک تحریک مل رہی ہے، ایک ڈائریکشن۔ الحمدللہ، اللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ تو اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ غور و فکر نہ ہو سکنے کی 7 بڑی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مصروفیت، اوور آکیوپائیڈ ہے۔ فرصت اور مصروفیت کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ دیکھیے، مصروفیت اس وقت اچھی ہے جب ساتھ میں فرصت میسر ہو، اس مصروفیت کی افادیت اور معیار اور مقصدیت پر نگاہ رکھ سکنے کے لیے مجھے فرصت بھی مجھے ملے گی۔ ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ ہے کہ ہماری لائف میں کچھ فری مومنٹس بھی پیدا ہو جائیں، فری ٹائم بھی پیدا ہو جائے، وہ فری ٹائم ریفلیکٹ کرنے کی مجھے موقع دے۔ تو ابھی تو بالکل آکیوپائیڈ ہے، اس کو مطلب اتنا مصروف ہے، مطلب تھوڑا سا بھی فری ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کر لیتے، یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں۔ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جانکاری کا عمل بہت بڑھایا ہوا ہے۔ انجذاب کہتے ہیں ایبزارپشن، جیسے ایٹنگ اور ڈائجسشن کا ایک بیلنس ہونا چاہیے نا، میں کھائے جاؤ اور ڈائجسٹ نہ کرو۔ تو بالکل ایسے کہ نوئنگ کا پروسیس تو بہت ہے، انفارمیشن گیدرنگ بہت ہے، لیکن ایبزارپشن آف انفارمیشن، جسے میں انجذاب کہہ رہا ہوں، جسے میں غور و فکر اور تدبر سے تعبیر کر رہا ہوں، وہ چونکہ مصروف اتنے ہیں تو موقع ہی نہیں، کوئی موقع نہیں۔ بعض اوقات لوگ ہمارے کسی کورس میں یا ورک شاپس میں آتے ہیں اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر میں 10 سال سے اس پرابلم میں تھا، اور اس ورک شاپ میں پہلی دفعہ میں نے اس پہ
اطمینان سے غور کیا, مطلب اس طرح کا اظہار. تو میں کہتا ہوں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں پھر باتیں ہوتی ہیں ہماری تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ زندگی اتنی مصروف کر لی ہے, اتوار کا دن بھی مصروف ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا, جائزہ لینا ہوگا. اور اس سے ریلیٹڈ کئی سوالات ہیں کہ معاشی مصروفیات کو کوشش کر کے ذرا ایک ڈیفائنڈ دائرے میں رکھا جائے کہ بھائی میری پوری لائف پہ چھا جانے اور قابض ہو جانے والی ایکٹیویٹی میری اکنامک اسٹرگل بن گئی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بچوں کی تعلیم میں بھی یہی پرابلم ہو رہا ہے اس وقت, جو او لیولز, بلکہ او لیولز بھی چھوڑیے, یہ تو بلکہ دوسری تیسری جماعت کے بچوں کو یہ پرابلم ہو گئی ہے. کلاس 2 کا, کلاس 3 کا بچہ, اتنے پروجیکٹس, اتنے اسائنمنٹس, اتنے امتحانات, اتنا بوجھ ہے کہ اس بچے کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, فری ٹائم اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ سینکڑوں واقعات ہیں کہ میں پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوں اور بچوں کے لائف میں ان کی, آپ لوگ واقف ہیں کہ میں پیرنٹس کی ٹریننگ اور کاؤنسلنگ میرا شعبہ ہے, تو بتا رہے ہیں بچے کا کوئی پرابلم, اور پھر میں نے پوچھا اس کا روٹین بتاؤ, اپنا روٹین بتاؤ. تو اپنا روٹین بتایا تو میں پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا اس آدمی نے اپنے ساتھ کیا. میں نے کہا دیکھو تم 40 سال کی عمر میں 60 سال کے لگو, تم وہ والی زندگی گزار رہے ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. پھر بچے کا روٹین پوچھا تو میں لرز گیا. پتہ لگتا ہے بچہ جو ہے وہ اسکول اتنا دور ہے تو 1-1 گھنٹے ٹریول کرتا ہے وہ. اور کیا عمر ہے اس کی؟ صرف 7 سال ہے, صرف 5 سال ہے, صرف 8 سال کا. 8-9 سال کا بچہ 1-1.5 گھنٹہ ٹریول کرتا ہے. پھر وہ اتنا بزی ہے کہ وہ جی انہیں پھر وہاں سے جو ہے نا ڈرائیور لیتا ہے, یا واپسی پہ کوئی فلاں آدمی پک کرتا ہے تو وہ اس کو راستے میں پھر اس کو لنچ پہنچا دیتے ہیں. تو میں ایسے بچوں کی والدین سے ملا ہوں جن کے راستے میں گاڑی میں ان کو لنچ کرایا جاتا ہے, دوپہر کا کھانا کھلایا جاتا ہے. بلکہ میں تو بعض ایسی فیملیز سے ملا ہوں جو بچوں کو راستے میں ہی گاڑی میں کپڑے چینج کروا کے اس کو وہاں سے اٹھا کے مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں. اس کے اندر میں بھرنا ہے, یہاں جاؤ وہاں جاؤ یہاں جاؤ. کچھ فری ٹائم ہے تمہارے پاس, اپنے اندر بھی بھر رہے ہو, اس کے اندر بھی بھر رہے ہو, ریفلیکٹ ہو رہا ہے, ڈائجسٹ ہو رہا ہے, شعور کا حصہ بن رہا ہے, یا بھرے جا رہے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, بالکل ٹائم نہیں. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ارجنسی سنڈروم, عجلت. پھر خلوت اور جلوت کا توازن بھی بگڑ گیا. یعنی خلوت کہتے ہیں سولیٹیوڈ کو, تنہائی کو, جلوت کہتے ہیں when you are in public. تو ہماری زندگی کے اندر تنہائی اور مجلس, اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. سولیٹیوڈ کا ایکسپیرینس ہی اس کو نہیں مل رہا. یہ سب ہے مصروفیت کے معاملات. یہ بہت بڑا ریزن ہے غور و فکر اور تدبر کی وہ لیاقت جو فطری طور پر ہمارے اندر تھی. دیکھیں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے, اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے, غور و فکر اور تدبر کی طرف ہم اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی اہلیت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اس صلاحیت کو استعمال نہ کر سکنے کے نتیجے میں اب یہ صلاحیت بالکل ہی جیسے جیم ہو گئی نا, زنگ لگ گیا. یہ بہت بڑا کرائسس ہے. غور و فکر نہ کرنا چھوٹا مسئلہ ہے, نہ کر سکنا, انیبل ہو جانا, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو پہلی وجہ جو ہے غور و فکر نہ کر سکنے کی مصروفیت. دوسری وجہ مروبیت. مروبیت کیا ہے اس پر میری تفصیلی گفتگو موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ. تو کیونکہ یہ مرض اتنا زیادہ ہے, اس گفتگو کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ 2-4 مہینے کے بعد دوبارہ سن لینا چاہیے. اس لیے کہ مروبیت کے مسئلے کی جانکاری اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ مروبیت کے مسئلے پہ کما حقہ غور و فکر کی توفیق مل گئی اور میں اپنے وجود کو اس سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ اس بات کی ضمانت نہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے مروبیت کا لیکچر جو کوئی 1.5 گھنٹے کا ہے آپ نے سنا ہے؟ الحمدللہ. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. چیزوں کی مروبیت اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو اشتہار ہمیں دکھاتے ہیں, یہ اشتہار کسے کہتے ہیں؟ انسٹرومنٹ آف پرووکیشن ہے. یعنی میرے اندر ایک للچاہٹ اور ایک اکساہٹ, مجھے کسی چیز کے لیے اکسانے کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے جس پر بڑی ریسرچ ہے. تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, غور و فکر نہیں کر رہا. یعنی اس کے برانڈ سے, اس کے ریپر سے, اس کی چیزوں سے, اس کے گرینڈر سے ہم اتنے اس کی او میں ہیں کہ ہماری جو ریفلیکٹیو ایبلٹیز ہیں وہ مروبیت کی وجہ سے سسپینڈ ہو گئی ہیں. مروبیت شعور کے اینستھیزیا کا نام ہے.
شعور کو اینستھیزیا کیسے ملتا ہے؟ مروبیت کے نتیجے میں ملتا ہے. یعنی جب ہم او اسٹرک ہوتے ہیں، مروبیت کہتے ہیں او اسٹرک. چند سال پہلے میں نے ایک اسٹڈی پڑھی، اور وہ ہر سال یہ اسٹڈی آتی ہے، اور وہ اسٹڈی اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس سال پورے سال میں وہ 2 یا 3 الفاظ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رہے، لوگوں نے سب سے زیادہ اس لفظ کو بڑے شوق سے استعمال کیا، اس سال کے محبوب ترین الفاظ کو. یہ اس طرح کی اسٹڈیز آتی رہتی. چند سال پہلے میں نے ایک اسٹڈی اسی طرح کی پڑھی جس میں ایک لفظ بیان کیا اوسم. اوسم. دوسرا لفظ تھا گریٹ. یہ پی ایس ایل میں کسی نے اچھل کے گیند پکڑ لی، کیچ کر لیا تو گریٹ ہو گیا. یعنی مسلم تہذیب میں عظیم کا لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال ہوتا تھا. کیچ پکڑنا بھی عظیم ہو گیا، کوئی لطیفہ سنا دینا بھی گریٹ ہو گیا. یہ مطلب گریٹ ایک بڑا لفظ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مطلب اس کو چسپاں کر دو گے تو گریٹ کی گریٹنس نکل جائے گی نا بھائی. یعنی پھر کوئی عظیم اور بڑی حقیقت اور کوئی بڑی ذات اور کوئی بڑا عمل اور کوئی بڑی چیز جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ مطلب اس نے چھکا مارا تو گریٹ ہو گیا، وہ آؤٹ ہو گیا تو آؤٹ کر دیا تو گریٹ ہو گیا، اس نے یہ گاڑی تیز دوڑا لی تو گریٹ ہو گیا، موٹر سائیکل پہ ویلی مار لی تو گریٹ ہو گیا. یہ گریٹ ہے اس کا. عجیب سی حرکتیں ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. اوسم جو ہے نا، اوسم، یہ اوسم اور گریٹ اصل میں ہماری مروبیت کی جو نفسیات ہے نا اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ مطلب کیا یہ واقعتاً ایسی چیز ہے جس کی او میں تم جاؤ تو اللہ ہمارے دل پر صرف اسی چیز کی عظمت کا نقش ہمارے دل پہ رہے جو واقعی بڑی چیز ہے. برانڈز کی مروبیت، دولت کی مروبیت، منصب کی مروبیت، پاپولیرٹی کی مروبیت، اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. یہ ایک بڑی وجہ ہے. جیسے وہ اینستھیزیا میں نے مثال دی نا. تیسری وجہ لنگوسٹک کمپیٹنس کی کمی، لسانی استعداد، اپنی زبان سے بے پرواہی اور بے وفائی، لفظوں سے بے پرواہی اور بے وفائی. یہ بھی میں ایک آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا بڑا آدمی دکھائیے، چاہے مسلمانوں کی تہذیب میں ہو چاہے کسی کی بھی تہذیب میں ہو، کسی بھی تہذیب میں ہو، جو اپنی زبان میں تو بالکل ہی خستہ ہو اور دنیا میں دانشور کہلاتا ہو. کوئی ایک آدمی نکال کے دکھائیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی بھی صدی میں کسی بھی عہد کا کسی بھی تہذیب کا جو بڑا آدمی ہے اپنی زبان کے اندر کمال حاصل ہے اسے. ٹھیک ہے، دوسری زبان بھی جانتا ہے. ہمارے بچے کو 4-6 زبانیں آتی ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، آنی چاہیے. اپنی زبان میں کوئی بڑا خیال سمجھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا. ہمارے معاشرے میں ایک رجحان اور ایک فہم ہے جو عموماً پایا جاتا ہے. میں اس کو بھی ذرا، ایک سینسٹیو بات ہے جو میں ایک اور میرے ذہن میں آئی، میں اس کو بھی کلیئر کروں. الحمدللہ ایک رجحان ہمارے معاشرے میں قرآن کی طرف راغب ہونے کا الحمدللہ پیدا ہوا ہے پچھلے کوئی 15-20 سال میں. یہ ایک اچھی بات ہے، بہت اللہ کا شکر ہے. اللہ اور اس سے جڑنے کی ہم سب کو توفیق دے. اسی جذبے کے ساتھ ایک رجحان اور پیدا ہوا ہے کہ بھائی اگر قرآن سمجھنا ہے تو عربی سیکھنی ہے. کتنے لوگ اس سے واقف ہیں؟ اچھا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ وہ کلام جس زبان میں نازل ہوا اس کو سمجھیں گے تو کلام اور اچھی طرح سمجھیں گے. لیکن کے بعد جو بات ہے وہ میں آپ کو چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے. یہ آدھی بات ہے. اگر آپ کو عربی آ گئی، آپ نے کہا بھائی میں سورہ بقرہ کو اچھی طرح سمجھوں تو میں عربی سیکھ کے سورہ بقرہ سمجھوں، تو جناب یہ پوری بات نہیں ہے. اس سے پہلے کی ایک اور پری کنڈیشن ہے. یہ بات کی بات ہے کہ عربی سیکھنا بھی آپ کی قرآن فہمی میں مددگار ہوگا، یہ بات کی بات ہے. اس سے بھی زیادہ جو بیسک لیول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کی وہ زبان جو بچپن سے آپ کو آتی ہے، جس کی نیٹو لینگویج پروفیشنسی آپ کے پاس ہے، جو آپ کی تہذیب، آپ کے معاشرے، آپ کے خاندان اور آپ کے گھر کی زبان ہے، جس میں آپ سوچتے بھی ہیں اور لڑتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، جو آپ کے وجود کی گہرائیوں میں پیوست ہے، وہ زبان جو آپ کی پہلی زبان ہے، اس زبان کے اندر بھی اگر کوئی بڑا خیال یا کوئی گہری بات
یا کوئی بڑا تصور یا کوئی بڑی بات یا کوئی بامانی شعر یا آپ کے دادا اور دادی کا کوئی بہت حکیمانہ جملہ، اگر اپنی پہلی زبان کے اندر بھی کوئی علمی فکری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ پاتی، دادی جان اور دادا جان یا اپنے جو ٹیچرز ہیں یا اپنی زبان میں کلام کرنے والے اسکالرز ہیں، آپ کی زبان میں کچھ اسکالرز ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سرفس لیول پہ سمجھ آتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ علام الغیوب، العلیم، الخبیر، العزیز، الحکیم کے کلام میں غوطہ لگانا، مطلب بالٹی میں پاؤں ڈالنے کی تو توفیق نہیں ہوئی ہے، بحر بے کنار میں سوئمنگ کرنے کا شوق فرما رہے ہیں. اپنے اس زام کا ہم سب کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی گہری بات جو میری اپنی زبان میں ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ پروز میں ہے، چاہے وہ پوئٹری میں ہے، چاہے وہ نانی دادی کی ہے، چاہے میرے عہد کے اسکالرز کی ہے، میں اس چیز کی ڈیپتھ میں اتر سکوں، میں اس چیز پہ غور کر سکوں، وہ مجھے کلیئر ہو سکے. دیکھیے، ڈیپتھ میں اتر سکنے کی ٹریننگ یہ میری پہلی زبان کرتی ہے. بلکہ ایک بات اور میں یہاں کلیئر کروں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زبان ذریعہ ابلاغ ہے، اب سنا ہے سب نے، لینگویج مینز آف کمیونیکیشن، تو دیکھیے آپ کی پہلی زبان ہو سکتا ہے پنجابی ہو یا اردو ہو یا سندھی یا کوئی بھی بلوچی ہو، سپوز جو بھی زبان، جو سیکنڈ لینگویج آپ ایکوائر کرتے ہیں اس کے معاملے میں تو یہ بات صحیح ہے کہ لینگویج از دا مینز آف کمیونیکیشن. اس کا پرائمری فنکشن جو دوسری زبان آپ نے حاصل کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. لیکن جو پہلی زبان ہے وہ مینز آف کمپریہنشن ہے، وہ کیپیسٹی آف تھاٹ کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کی قابلیت، وہ میرے کوگنیٹو اسٹرکچر کو اسٹیبلش کرتی ہے. دیکھیں قرآن کی تفسیریں جو اہل عرب ہیں، جن کی عربی اپنی زبان تھی، انہوں نے بھی کی ہیں بہت سارے، مطلب آپ واقف ہیں، اور بہت ساری بڑی تعداد ایسی ہے جو ان لوگوں نے کی ہے جو عربی ان کی پہلی زبان نہیں تھی، ایسے بھی تو ہے نا بہت سارے. وہ تمام مفسرین جن کی عربی پہلی زبان نہیں تھی اور قرآن کی تفسیر یا ترجمہ انہوں نے کیا بفضل اللہ تعالی، آپ جب تلاش کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اپنی زبان میں کمال کا عبور رکھتے تھے، کمال کا عبور، ہلکا پھلکا نہیں. اس کے ادب عالیہ کو سمجھ سکنے کی بنیادی لیاقت ان کے پاس تھی. تو یہ جو بات ہے نا اپنی زبان، اس کو پلیز سمجھیے گا، اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اپنی زبان سے دور نہ کیجیے. ہم غور و فکر اور تدبر کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے، بالکل مطلب ڈسیبل ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. کبھی اس بات پہ غور کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، خاص طور پہ مکی عہد میں، اہل کفار میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ جو کلام سناتے ہیں نا اس میں کوئی جادو وادو ہے، انہوں نے مشہور کر دی تھی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بالکل بھی ایکسیڈنٹلی بھی اگر تم سنتے ہو نا تو یہ گڑبڑ کر دے گا تمہارے ساتھ، تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا اور اس کو سننا نہیں. اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو لوگوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو گئی، جس چیز کو آپ کہیں گے یہ نہیں کرو تو لوگ کہیں گے اچھا ایسی کیا چیز ہے، چلو میں سنتا ہوں. اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے انکاری تھے، مخالف تھے، وہ ایکسیڈنٹلی کسی صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے، اندر تلاوت ہو رہی ہے، انہوں نے کہا چلو ذرا سنتا ہوں، دو آیتیں ایکسیڈنٹلی سننے کا موقع ملا. ایسے 20 واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہے. اس کو نہیں موقع ملا جو پہلے سے ایمان لایا ہے، جو کہہ رہا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، صحیح ہے، ماننا ہے، یقین ہے، لا ریب فیہ والے آدمی کی بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان کی بات نہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کفار کی بات ہو رہی ہے، جو پہلے سے بائسڈ ہے کہ یہ چیز مجھے ورغلا دیں گے، اس سے بچو. آؤٹ آف کیوریوسٹی ویسے ہی ایکسیڈنٹلی 2 آیتیں 3 آیتیں اس کو سننے کا موقع مل گیا. باہر سے گزر رہا تھا، کوئی صحابی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا چلو ذرا سنو. 2-3 آیتیں کان میں پڑیں، صرف 2-3 آیتیں کان میں پڑھی. اور اب واقعہ جو ہے وہ میں کبھی سوچتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ واپس پلٹے، ان کو خیال آیا کہ زیادہ نہیں سننا ہے، واپس پلٹتے ہیں، اپنی قوم کی طرف آتے ہیں. ان کی قوم کے بندے اس بندے کو دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ بندہ نہیں ہے جو جاتے ہوئے تھا، یہ وہ نہیں ہے. جیسے یہاں سے گیا تھا نا، خدا کی قسم یہ وہ نہیں ہے جو جاتے ہوئے تھا.
اللہ اکبر اللہ. ہم کبھی اس پہ سوچا اپنا؟ یعنی قرآن کا انکاری، دین کا مخالف، جو اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ایکسیڈنٹلی 2-3 آیتیں سنتا ہے، صرف سنتا ہے، واپس پلٹتا ہے، جاتا ہے، اور اس کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہ نہیں ہے جیسے جاتے ہوئے گیا تھا. یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس سے پوچھے کیا ہوا ہے، سب سے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. وہ کہہ رہا نہیں کچھ نہیں ہوا، ہم نہیں مان سکتے کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ، بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. یہ اس سے پوچھتے ہیں، اور اتنی بڑی تبدیلی اس کے اندر آ جاتی تھی. اس وقت ہم کس عہد میں ہیں؟ اب ہم اپنی پورا قرآن کسی آدمی کے اندر ہم انڈیل دیتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی. پورے قرآن کا درس دینا سیکھ لیتے ہیں، پورے قرآن کی مجلس بنا لیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی اور اپنے شوہر کا یا اپنے والدین کا دل جیتنے میں ناکام رہتے ہیں. اپنی زبان سے اپنی اولاد کی اور اپنے ملازمین کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرتے ہیں. تو قرآن اس کا کلام بنا ہے، قرآن اس کا قال بنا ہے، قرآن اس کا حال نہیں بنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمان ہے اور یہ مانتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کتاب ہے، واقعی اس کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن یہ کام نہیں ہوا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اتنا بڑا اثر اس کے اندر پیدا ہوتا تھا. میں جب اس کی وجوہات سوچتا ہوں تو مجھے 2 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام حلق سے پیدا نہیں ہو رہا تھا. جس صحابی کی تلاوت انہوں نے سنی تھی وہ صرف مخارج نہیں تھے، وہ صرف حسن تجوید نہیں تھا، وہ صرف حلق سے پیدا ہونے والی بات نہیں تھی، وہ ان کے قلب اور ان کے یقین اور ان کے پورے وجود کے اندر سے منعکس ہو، یعنی ان کے دل سے وہ چیز پیدا ہو رہی تھی. جب آیت پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ اسی آیت میں اسی طرح لرز رہے ہوتے تھے. دوزخ کی بات ہوتی تھی تو دوزخ دیکھ رہے ہوتے تھے، جنت کی بات ہوتی تھی تو جنت دیکھ رہے ہوتے تھے. وہ بالکل ایسی کنڈیشن میں ہوتے تھے، ان کا یقین اور ان کا حال. اور جس پہ اثر کر رہی ہے اس کا اپنی زبان میں غیر معمولی کمال ہونا. کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اللہ نے حجاز کو ہی، عرب کو ہی کیوں چنا اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے؟ کلام الہی کا مخاطب بننے کی اہلیت ان کے اندر موجود تھی، اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے بہت قریب تھے، لفظوں پہ غور کرتے تھے. یعنی اس دور میں جو انکاری تھا وہ شعوری انکاری تھا. آج کا جو ماننے والا ہے وہ لاشعوری ماننے والا ہے. آج کے ماننے والے کو یہ نہیں پتا کہ کیا کیوں مان رہا ہے. اس وقت کے انکار کرنے والے کو یہ پتا تھا کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا فرق تھا. تو یہ لینگویج جو ہے نا یہ چھوٹی چیز نہیں. چوتھا پوائنٹ، غور و فکر نہ ہو سکنے کی چوتھی وجہ، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کی اہمیت، ضرورت سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. مطلب یہ کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے، نہ تو ضرورت ہے، نہ اہمیت ہے، نہ عبادت ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یہ چوتھی وجہ ہے. پانچویں وجہ، جانتے چلے جانے اور ایبزارب کرنے، یعنی انجذاب اور انفارمیشن گیدرنگ، یا جانتے چلے جانا اور ایبزارپشن، انجذاب، یہ بیلنس آؤٹ ہوا ہے. بلکہ جانتے چلے جانے میں یہ تمیز بھی ختم ہو گئی ہے کہ یہ جو میں جان رہا ہوں اس کا جاننا مفید ہے، یہ علم نافع ہے یا علم غیر نافع. دیکھیں ہر جاننے جا سکنے والی بات نافع نہیں ہوتی. اس وقت کہاں سیل لگی ہے، یہ غیر نافع بات ہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ کے علم میں آئے گا آپ فوراً مچل جائیں گے، آپ کہیں گے وہاں 70% کی سیل لگی ہوئی ہے، فوراً بھاگو، ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو بیلنس ہے نا، یہ اس پہ بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں. یہ پانچواں پوائنٹ ہے. چھٹا پوائنٹ، چھٹی وجہ، وہ بہت بڑی وجہ ہے. ہمارا جو تعلیمی عمل ہے وہ مکالمے، سوالات، مطلب بچے کے سوال کے لیے اپریسیشن ہمارے ماحول میں نہیں ہے. مطلب وہ دینی تعلیم ہو یا کوئی فزکس کی تعلیم ہو، تعلیم کا مطلب ہے سمجھانا، سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، سوال جواب کا موقع نہیں ہے. ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بتایا ہے اس کو رٹو اور لکھو. تمہارا اپنا کیا تھاٹ پروسیس ہے اس کو پیش کرو، یہ ہمارا مطلوب نہیں ہوتا. تو ہم ریفلیکشنز کے لیے یا کویسچنز کے لیے یا کانورسیشنز کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے، اپریشیٹو نہیں ہے. اور یہ پورا تعلیمی عمل بعض اوقات تو اس کے لیے ڈسکریجنگ ہے. میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، آپ واقف ہی ہوں گے. لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے وطن میں ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں بچہ اگر اپنی زبان میں بات کرے تو اس پہ فائن لگتا ہے. یعنی اپنی زبان میں بات کرنا جرم ہے.
یعنی ذہنی معذوری پیدا کرنے والا ماحول ہے یہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک بچہ اپنی زبان میں سوال کر رہا ہے، مجھ سے کہیں say it in English، اس کا مطلب ہے آپ سوال روک رہے ہیں. اگر آپ کا بچہ یونائٹڈ نیشنز میں پہنچ گیا اور اپنی زبان میں بات کرے گا تو پوری دنیا میں زیادہ اکرام پائے گا، اور اس کو انٹرپریٹر ملے گا جو کہے گا کہ جی میں ترجمہ کروں گا. دنیا میں بہت سارے ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں جو کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں پریفر کرتے ہیں اپنی زبان میں بات کرنا، باوجود اس کے کہ انہیں انگریزی آتی ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے مجمع کو اپنی زبان کے 700-800 الفاظ سنانے کا نادر موقع اس کے بعد کہاں آئے گا. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زبان میٹھی ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زبان میں بڑا خیال پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں مطلب اپنی زبان میں کر نہیں سکتا، اس کی زبان میں جس نوعیت کی کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، اللہ میں معاف کرے. 7واں پوائنٹ، فطرت سے دوری اور شور، نوائز. نوائز کو ہم مسئلہ نہیں سمجھتے. میں آپ سے بہت پرسنل چیز شیئر کروں کہ میں جب تک گرمی بہت زیادہ نہ ہو جائے میں پنکھا کھولنے پہ آمادہ نہیں ہوتا، اور اگر کھولتا ہوں تو بہت آہستہ کھولتا ہوں، اس لیے کہ اس کا شور جو ہے وہ میرے ریفلیکٹیو پروسیس کو انڈائریکٹلی انویزیبل مینر میں انفلوئنس کر سکتا ہے. شور جو ہے وہ یعنی اللہ اس پوری کائنات کو ایک شور یعنی ایک چنگھاڑ کے ذریعے ختم کرے گا، قیامت برپا کرے گا. ایٹم بم تھوڑی مارے گا، ایک سور پھونکا جائے گا. واٹ از سور؟ انبیئریبل نوائز. تو شور، چنگھاڑ ہلاکت خیز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی چلے جائیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کی جا سکتی ہیں. تو فطرت سے دوری اور ہائر لیول آف نوائز، یہ بھی ایک 7ویں وجہ ہے. نیچر سے اب نیچر کی بات تھوڑی بہت پیچھے آ گئی ہے تو اس کو سمجھ لیں. میں کوئکلی اب وہ 13 سجیشنز دوں گا، آخری حصہ ہے. غور و فکر میں کیسے بہتر ہوا جا سکتا ہے، اس کے لیے عملی طور پہ 13 سجیشنز ہیں. سب سے پہلی سجیشن، اپنی پرسنل ٹائم لائن بنائیے. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، ابھی اگر آپ 40 سال کے ہیں تو آپ پیدائش سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے اس میں تمام وہ انسیڈنٹس جو آپ کی زندگی میں ہوئے ان کو کوشش کیجئے ریکال کر کے ایک آرڈر میں لکھیں، اور پھر ان میں سوچیں کہ رب کریم نے مجھے اس ایکسپیرینس سے کیوں دوچار کیا. اللہ نے جب مجھے بیماری دی تھی تو بھی وہ رحمان و رحیم تھا اور مجھ پہ مہربان تھا. اللہ نے جب میرے والد صاحب کو اپنے پاس بلا لیا تھا اور میں چھوٹا سا تھا، اس وقت بھی وہ رحمان و رحیم تھا اور مجھ پر مہربان تھا. جب میری زندگی میں اتنی تکلیف دہ سچویشن آئی اور مجھے اتنا شوق لگا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا یا میرے یہ پرابلم ہوا یا میری فائنینشیل کرائسس آیا، اس وقت بھی رحمان و رحیم و رزاق موجود تھا اور وہ مجھ پہ رحمان تھا اور وہ مجھ پہ مہربان تھا اور وہ میرا کفیل تھا. ایک ایک انسیڈنٹ، دوسروں کی زیادتی کے انسیڈنٹ کو بھی آپ اس طرح دیکھیے کہ میں اس سے کیا لیسن لے سکتا ہوں، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. اپنی ٹائم لائن کو دیکھ کے انہیں یہ کرنا چاہیے تھا سوچنے کی بجائے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سوچنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. دیکھیے یہ کتاب زندگی جو آپ اپنی بنانے کی کوشش کریں گے، ایک دن تو ایسا آنا ہے نا میری اور آپ کی زندگی میں کہ ہماری کتاب زندگی ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، دکھائی جائے گی نا، سب کچھ ریکارڈڈ ہے. تو ابھی ہم اپنے طور پر ہی کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری کتاب زندگی میں کیا ہے اور کون سے وہ میٹرز ہیں جن پر ہم توبہ کا قلم تنسیخ پھیر دیں. یعنی ہم اپنی کتاب زندگی میں سے اس کو ڈیلیٹ کروا لیں، ایڈٹ کروا لیں کہ بھائی یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ میں نے غلط کیا. صحیح ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ پاسٹ پر غور کرنے میں بے انتہا غور و فکر کا سامان ہوتا ہے. یہ ٹائم لائن آپ کا پاسٹ. دوسرا، جو کچھ بھی آپ کے آس پاس ہو رہا ہے، سوسائٹی میں بہت سارے ٹرینڈز ہیں، ایجوکیشن کے ٹرینڈز ہیں، لائف کے ٹرینڈز ہیں، لائف اسٹائل کے ٹرینڈز ہیں، کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں، رسومات ہیں. جو کچھ بھی جہاں ہو رہا ہے معاشرے میں اور لائف اسٹائل میں، اس پر سوال اٹھائیے. کیا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، غور کیجئے گا، میں سوال اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، اعتراض اٹھانے کی بات نہیں کر رہا. اعتراض کی نفسیات اور سوال کی نفسیات میں فرق ہے. ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں سوال کے اوپر اعتراض کا گمان اور تعبیر کیا جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں سوال اٹھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتراض کیجئے. یہ سوال ججمنٹ نہیں ہے،
یہ سوال چیزوں کو سمجھ سکنے، اس کے کرنے کی وجہ کو سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو اچھی طرح کر سکوں. اگر یہ واقعی کسی کرنے کے قابل ہے تو جاری رکھ سکوں، نہیں کرنے کے قابل تو چھوڑ سکوں. بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کی. پھر یہ جو سوالات ہیں، یہ بھی سیکنڈ پوائنٹ ہی ہے، اپنے سوالات کو لکھنا شروع کیجیے. دیکھیے سوال ایک نعمت ہے، سوال اللہ کی ایک بہت اہم عطا ہے، بلکہ ذہن کا رزق ہے سوال. اپنے سوال کی قدر کیجیے، اس کو محفوظ کیجیے، اپنے سوال کو لکھ لیجیے. اپنے سوال کو لکھنے کے بعد اس پہ غور کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ان سوالوں کے جوابات مجھے دیں. مجھے بہت یقین ہے کہ اگر آپ اپنے سوالات کو لکھنے لگے اور اللہ سے دعا مانگی اور ان سوالوں پہ غور کیا تو اللہ آپ کو ضرور ان سوالوں کے جوابات عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ ساری بات جو ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ، اپنی تھاٹس، اپنی فیلنگس اور اپنے ریفلیکشنز، خیالات، محسوسات اور تاثرات، ان کو بھی لکھنے کا عمل کیجیے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے بچپن میں ڈائری لکھی ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا. تو کبھی کبھی روزانہ نہ صحیح لیکن کبھی ڈائری لکھیں، کبھی اپنے چیزوں کو لکھیں. لکھنا جو ہے وہ تھاٹ پروسیس کو ڈیپتھ میں لے جانے، تھاٹ پروسیس کی کوالٹی کو امپروو کرنے، اس کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے. سورہ علق میں ہے نا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قلم کے ذریعے سکھایا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو بالکل سیدھا سا یہ ہے کہ جو کچھ کتابوں میں محفوظ ہو گیا، لکھنے کے نتیجے میں میرے پاس پہنچ گیا، اب میں ان کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے سیکھتا ہوں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنا قلم اٹھاتا ہوں اور اپنے خیالات اور سوالات اور احساسات اور ریفلیکشنز لکھنا شروع کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں بھی میرے شعور میں خیر پیدا ہوتا ہے، سلجھنے کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، چیزیں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں، انتشار ختم ہوتا ہے ذہن کا، کلیئرٹی حاصل ہوتی ہے. الذی علم بالقلم، لکھنا شروع کیجیے. اور یہاں میں خیالات لکھنے کی بات کر رہا ہوں، رائے لکھنے کی بات نہیں کر رہا، آرا لکھنے کی بات. اب دیکھیں تھاٹس اور اوپینینز ایک چیز نہیں ہوتی. بہت سے لوگ خیالات لکھنے میں رائے لکھنا شروع کر دیں گے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4، اپنی زندگی میں میننگ لیسنس کو ایریڈیکیٹ کریں، یعنی لا یعنی چیزوں کا خاتمہ کریں. وہ چیز جس سے آپ اس سے قریب نہیں ہو رہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے، اپنے رولز میں ایکسل نہیں کر رہے، بس ویسے ہی انٹرٹین ہو رہے ہیں، ٹائم کنزیوم کر رہا ہے، تو اس کو مطلب اپنے آپ کو سنبھالیں. پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ نمبر 5، تنہائی کو بامانی بنائیے. کبھی کبھی نا بالکل خاموش کسی جگہ پہ بیٹھنا، سوچنا، غور کرنا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اب تنہائی میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ماڈرن مین کو کامل تنہائی میسر نہیں آ رہی. کامل تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اب مخلوقات میں سے کوئی میرے پاس نہیں، ایجادات میں سے کوئی میرے پاس نہیں، بس وہ ہے اور فطرت میں موجود اس کی نشانیاں ہیں. مخلوقات بہرحال چرند پرند تو ہوں گے لیکن انسانوں میں سے پبلک نہیں ہے میرے پاس ایجادات. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بج رہا ہوتا ہے، اور اگر بج نہیں رہا تو ہل رہا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بغیر اب لوگ واش روم جانا بھی پسند نہیں کر رہے. اب ہم ایسی عہد میں داخل ہو گئے، اللہ میں معاف کرے. نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ ساتھ میں ہوتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے، مطلب کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں نماز سے فارغ ہوں اور پھر میں جس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں وہ نہ ہو. اور تنہائی کو اپنے پیور بنانے کی کوشش کریں، میننگ فل بنانے کی کوشش کریں. پھر چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اپنی فرسٹ لینگویج کے اندر اپنی ایبلٹی کو ڈیولپ کیجیے، اس کو بالکل گول بنائیے. اس کو کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زبان اچھی ہے، زبان اچھی کے ساتھ دو چیزیں ہیں، بڑا خیال خوبصورت اسلوب میں اپنی زبان میں پیش کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ. ایسے لوگوں کو سنیں. اس کا ایک مقصد تو اچھے خیال کو سمجھنا ہے، دوسرا مقصد اچھی زبان سے بھی، مطلب اچھی لینگویج بھی ہماری اچھی ہو نا، کوشش. یہ انشاءاللہ یہ کوئی مشکل بات نہیں. 4 مہینے میں آپ میں فرق محسوس ہوگا. ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کورسز میں جن کو اردو بولنی نہیں آتی، پڑھنی تو بالکل بھی نہیں آتی، لکھنی بالکل بھی نہیں آتی، بولنی بھی 5-6 جملے آتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ آئے ہمارے یہاں کورس کرنے.
ہمارا کورس مکمل اردو میں، مکمل سے مراد یہ کہ اردو میں ہے، لیکن جتنی انگریزی ہماری اردو میں چھائی ہوئی ہے اتنی انگریزی ہماری زبان سے بھی پیدا ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ وہ 4 مہینے میں ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں گے اچھا یہ تو بڑی زبردست، مطلب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بات سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ اس ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو اپنی پہلی زبان پر اپنی قدرت کو بڑھائیے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے، امیڈیٹ کنکلوژنس اور اوپینینز فارم کرنے سے پرہیز کریں۔ جو ہوتا ہے نا فوری رائے قائم کرنا، رائے قائم کرنے کے عمل کو سلو ڈاؤن کریں، ریزسٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی معاملات کے بارے میں رائے نہیں ہوگی، رائے ہوگی آپ کی، لیکن رائے کی فارمیشن کوئکلی نہیں ہونی چاہیے، ٹائم لگائیے۔ آپ کہیں میں ابھی پہلے سمجھ رہا ہوں، رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں، کنکلوڈ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ 8واں پوائنٹ ہے، اختلاف کے آداب سیکھیے۔ اختلاف کے آداب سیکھنا بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں اس حوالے سے 3 بلکہ 4 اسٹیپس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کے موقف کو اس طرح سمجھ کر اس کے سامنے بیان کیجئے کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ آپ میری بات صحیح سمجھے ہیں۔ یہ پہلا لیول۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ اپنی کوئی بات کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی میں نہیں مانتا، تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو اپنے لفظوں میں اس طرح بیان کروں گا کہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ سلمان صاحب میری بات کو بالکل اس طرح سمجھ چکے ہیں جیسا میں سمجھانا چاہتا تھا، میرے موقف کو انہوں نے بالکل ویسے پیش کر دیا ہے جو واقعی میرا ہے۔ یہ کام پوری دیانتداری سے کر کے دکھائیے۔ پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اختلاف کے اصول میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ پہلا کام نہیں کرتے لوگ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اور میرے درمیان جو اتفاق ہے اس پوری بات میں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ دیکھیے مسلمان کی بنیادی ذمہ داری، ایک اکثر مغربی تہذیب میں ایک بات ہوتی ہے کہ اختلاف کا حق ہمیں دیا جائے۔ مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری اتفاق تلاش کرنا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا کامن ہے۔ یعنی دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے مخالف کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ کامن ہے اور یہاں سے ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں، بلاؤ اس چیز کی طرف جو تمہارے اور ان کے درمیان کامن ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جو ہمیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جس آدمی سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی بات میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں، وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیجئے گا آپ کی یہ بات میں بالکل اس کو مانتا ہوں، سمجھتا ہوں اور یہ بہت اچھی بات۔ تیسری بات، اس کی نیت کے بارے میں بدگمانی سے بچا جائے۔ میں اپنے مخالف کی نیت کو برا نہیں سمجھتا، وہ بھی مخلص ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ نیت پہ گمان نہ کرو، اور اگر گمان کر رہے ہو تو اچھا گمان کرو۔ آپ کسی کی نیت نہیں جان سکتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اب یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ نیت کو آپ ایکنالج کریں گے، مجھے اندازہ ہے آپ بھی مخلص ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ چوتھا اسٹیپ ہے اپنا اختلاف بہت ریسپیکٹفلی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ یہ چوتھا اسٹیپ کسی دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور بلکہ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ علم میں، عمل میں بہت اوپر ہے، تو اس کو اختلاف کا نام دینے کی بجائے آپ ابہام کا نام دیجئے، اشکال کا نام۔ آپ کہیے مجھے کچھ ابہام ہے، مجھے کچھ اشکال۔ اصل میں ہم وہ سلیقہ اور وہ ذوق اور وہ ان چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اختلاف ہمیشہ ہوتا تھا، بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، ائمہ کرام کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سچویشن میں، بہت سی سچویشنز ایسی آئیں، مشورہ کیا، ایک سے پوچھا بالکل ایک الگ رائے، دوسرے سے پوچھا بالکل، یعنی ایسا نہیں کہ وہ رائے ملتی جلتی ہو، وہ شمال کی رائے ہے، وہ جنوب کی رائے، لیکن دونوں کی نیت، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بہرحال یہ میرا 8واں پوائنٹ ہے کہ اختلاف کے آداب سیکھے جائیں۔ 9th جو سجیشن ہے وہ یہ ہے، کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تمام آپشنز پر، امکانات پر غور کیا جائے، ہر آپشن کو لسٹ ڈاؤن کیا جائے، ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز
مثبت یا منفی پہلو اس کو امیجن کر کے لکھا جائے. بہت سے لوگ اپنی لائف کے بڑے بڑے فیصلے منٹوں میں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے اور پھر پچھتاتے ہیں، پھر وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے. اس لیے کہ فیصلے سے پہلے غور و فکر کیجیے، فیصلہ اطمینان سے کیجیے، اور دیکھیے آپ کے پاس آپشنز کتنے ہیں، ہر آپشن کے پروز اینڈ کونس کتنے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کا عمل بھی غور و فکر کے نہ ہونے سے افیکٹڈ ہے ہماری سوسائٹی میں. جلدی میں بہت سے فیصلے کیے، چیزوں کو ہر اینگل سے نہیں دیکھا. پھر 10واں پوائنٹ یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. اس کی الگ تفصیل ہے، میں ابھی اس وقت نہیں جا رہا، لیکن ہمارا جو شعور ہے نا، ہمارا جو علم ہے، اس کا سب سے بڑا مصرف اپنے عمل کی کوتوالی اور اپنی نیتوں کی نگہبانی ہونا چاہیے. اس وقت مسلمانوں نے اپنے شعور اور اپنے علم سے دوسروں کو جج کرنے کی کوشش کی، یعنی ہر بندہ اپنے علم سے دوسروں کو جج کر کے، یعنی وزیر اعظم کو، صدر کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اقوام متحدہ کے صدر کو، رشیا کے صدر کو، سعودیہ کے فرما روا کو، یعنی دنیا جہان کو، ساس کو، سسر کو، شوہر کو، بھابھی کو، نند کو، ہم اپنے علم اور شعور سے دوسروں کو جج کر رہے ہیں، دوسروں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. ہمارے علم اور شعور کا سب سے بڑا کنزمپشن، یوٹیلائزیشن، اپنا عمل، اپنی نیتیں، اپنے معاملات کی بہت ہی کریٹیکل ایویلویشن ہونا چاہیے، جس کو میں خود احتسابی کہہ رہا ہوں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. 11واں پوائنٹ یہ ہے فطرت میں وقت گزاریے. نیچر، آؤٹر نیچر، کچھ اس کا مشاہدہ کیجیے. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیچر میں نہیں جاتے، اور اگر جاتے ہیں تو ایک ہلا گلا ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں بہت سارا کچرا چھوڑ کے آتے ہیں. مطلب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت دور افتاد علاقے میں کہیں کوئی فارم سا ہے، تو پوری شادی کسی بارات آئی ہوئی ہے، ڈھول ڈھمکا، یہ وہ، گانا بجانا، شور شراب، عجیب پاگل پن. شہر سے نکلے ہیں، شہر ہم سے نہیں نکلا، اپنے اندر شہر لے کے گئے ہیں اور اس جگہ کو آلودہ کر دیا ہے. خاموشی میں بھی اپنے وجود کا شور لے کر پہنچ گئے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس جگہ کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے، سائلنس کی سینکٹیٹی ہوتی ہے. دوسری میں آپ کو بتاؤں یہ فطرت کیا ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کروں، فطرت سے زیادہ کامل مکتب بنایا نہیں جا سکتا، فطرت سے زیادہ کامل تعلیمی ادارہ ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا، اور فطرت سے زیادہ کامل عبادت گاہ بھی نہیں بنائی جا سکتی، جس میں یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، ہر چیز حالت سجدہ میں. قرآن میں ایک موقع پہ ایک بات ہوئی شہد کی مکھی کے بارے میں، کہ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور یہ پھول سے یہ کرتی. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور پھر اس مفہوم کی بات ہے کہ اللہ نے جو راستے پہ تجھے ڈالا ہے، شہد کی جو بھی تم رس وس چوس رہی ہو اور یہ کر رہی ہو، یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو یہ کرتی رہو، تم اس راستے پہ چلتی، یعنی. اور پھر ہمیں کہا گیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے. وہ تو حالت عبادت میں ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم اس پہ غور نہیں کرتے. نیچر میں جو کچھ ہے وہ ہماری ایجوکیشن کا بھی اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کا بھی ایک بڑا زبردست انتظام ہے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، اس پہ بات کی ہے پوری، کہ ورڈز آف گاڈ اور ورکس آف گاڈ کے اندر ایک کرسپونڈنس ہے. نیچر جو ہے وہ آپ جاتے ہیں فطرت میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرت یعنی فطرت کے تجربے کو فطرت کی ٹرمز پہ اختیار کیجئے. اپنے شور مطلب موبائل اسی طرح سے بج رہے ہیں، بلکہ یہ موبائل کے بارے میں بھی میں آپ سے عرض کروں، یہ جو خاموشی کی بات کر رہا تھا نا، بہتر ہے کہ ہم سب کے موبائل سائلنٹ موڈ پہ ہی رہیں، آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. اور اگر کوئی بیل ہے تو وہ کوئی پرندے کی یا کوئی پانی کی یا کوئی ایسی نیچر کی کوئی ساؤنڈ ہو، سافٹ سی، اور اس کا والیوم کم ہو. لیکن جب کسی صاحب کے موبائل میں ایک بہت شور والا ٹیون بجتی ہے، تو وہ جو 40 لوگ ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے، جن کی سمع خراشی ہوتی ہے، جن کی کنسنٹریٹ کرنے کی کیپیسٹی کو زک پہنچتی، جن کے اندر کا پیس انڈر اسالٹ ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی حملے کی زد میں، کیونکہ میرا موبائل میں ایک پاگل پنے کی چیز بج رہی ہے. یہ بالکل ایسی صورتحال ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک انسان اللہ کے حضور سجدے میں ہے اور ابھی اس کے دل میں یہ آئی کہ یا اللہ
آج کا سجدہ اطمینان سے ہو جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اپنے ذہن اور قلب کی پریزنس کے ساتھ کوشش میں لگا ہوا ہے، اچانک نمازیوں میں سے ایک صاحب کا موبائل بجنے لگا. یہ میں اس میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا، مطلب آپ مجھے بتائیں یہ ایگزیجریشن ہے یا یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے. دیکھیں، ایک تو ہم خود غور و فکر اور تدبر کے ماحول کو اپنے لیے ڈیولپ نہیں کر رہا، لیکن جہاں کوئی ایسا امکان موجود ہے تو ہماری حرکتیں اس ماحول کو انکروچ کر رہی ہیں یا ڈسٹرب کر رہی ہیں یا انٹروڈ یا اس کے اندر دخل اندازی کر رہی ہیں. تو فطرت میں جائیں اس ادب اور احترام کے ساتھ کہ اچھا یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے اور میرے لیے اللہ کی نشانی بنا ہوا ہے، تو میرے لیے یہ ٹھیک ہے، مزہ بھی آئے گا، اچھا بھی لگے گا، انجوائے بھی کریں، تفریح بھی کریں، لیکن وہ جو اللہ اپنی عظمت کا احساس اس پہاڑ کی بلندی اور قد و قامت سے میرے قلب پر پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ایکسپیرینس اللہ کرے کہ مجھے عطا ہو جائے. تو وہاں تو میں سیلفی بنوا رہا ہوں بس. تو یہ تھا 11th پوائنٹ، نیچر کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے. 12th پوائنٹ یہ ہے، بھلے تھوڑی ریڈنگ کریں، بھلے ریڈ لیس، لیکن اس کو ریفلیکٹ کریں. تھوڑا مطالعہ ہو لیکن عمیق ہو، گہرائی میں جائیں، غور کریں. غور کریں. بہت زیادہ جان لینا حکمت کا موجب نہیں ہے. کسی ایک نقطے پر جس پہ غور کیا جانا چاہیے اس پہ غور کر لینا حکمت کا موجب ہے. یعنی ایک بندہ ہے جس نے 2 چیزوں پہ غور کیا ہے اور اسے حکمت حاصل ہو گئی، اور ایک بندہ ہے جس نے انسائکلوپیڈیا حفظ کر لیا ہے اور حکمت سے محروم ہے. یہ بالکل پاسبل ہے، چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں. بلکہ مجھے ابھی ایک اور چیز یاد ہے، آپ کے علم میں ہے کہ احادیث کے سلیکشن 40 کے نام سے بھی بہت سارے اویلیبل ہیں. 40 احادیث، کہیں 42 ہیں، کہیں 44 ہیں، کہیں 40 ہیں، اور وہ پوری 10 سال لگا کے انہوں نے جمع کی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دین کا خلاصہ ہے 40 احادیث. کسی جگہ ایک ایسی سوال کیا میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے علم میں آئے تو کتنی دیر اس پر رکنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں غالب، میر، فیض، اقبال، فراق گورکھ پوری، بہت سارے شعراء مجھے بہت پسند ہیں، ناصر کاظمی، بہت سارے ہیں، میں نے بہت شوق سے پڑھتا ہوں. لیکن یقین مانیے چاہے وہ غالب ہو، چاہے وہ میر تقی میر ہو، چاہے وہ خواجہ میر درد ہو، چاہے وہ آتش ہو، چاہے وہ فراق ہو، اگر کوئی کمال کا مصرع یا نظم جس نے مجھے چھو لیا ہے نا، اور وہ پوری کتاب مجھے بہت پسند ہے، میں اسے بند کر دیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں ابھی اس کو سوچنے دو، اور بعض اوقات 3-4 دن تک وہ مصرع دہراتا رہتا ہوں، وہ شعر پڑھتا رہتا ہوں اور اس کا لطف لیتا ہوں، اس کو سوچتا ہوں، پھر دوبارہ کھولتا ہوں، پھر پیچھے سے وہی مصرع وہاں تک پڑھتا ہوں، پھر بند کر دیتا ہوں، پھر کھولتا ہوں، اور اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس مصرعے کا حق ادا نہیں کر پایا. میں نے ایک مجلس میں سوال کیا لوگوں سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے علم میں آئے تو اس پہ کتنی دیر غور کرنا چاہیے. میں ایک تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دین کا ایک پورا مزاج اور ترغیب بھی ہے، سلام کو پھیلاؤ. واقف ہے اس بات سے؟ سلام، السلام علیکم پھیلاؤ. یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لفظ پہ غور کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی. یہ پوری ایک دعا ہے، اس لیے کہ دین کیا ہے؟ دوسرے کا بھلا چاہنا نیکی ہے. یہ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس حدیث کے ذریعے. اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ دوسرے کا بھلا چاہ سکنے والا جملہ ایجاد کرو جس میں دوسرے کا بہت زیادہ بھلا چاہا گیا ہو، تو سارے انسان اپنی پوری عقل لڑا کر اتنا بڑا جملہ ایجاد نہیں کر سکتے. آپ بچوں کو یہ ایکٹیویٹی دیں، آپ بچوں سے کہ ایسا کرو، تمہیں جو انسان بہت اچھا لگتا ہے اس کا تم بھلا چاہو، اس سے کوئی ویل وشنگ کرو اور اس کو ایکسپریس کرنے والا ایک جملہ لکھو. تو جتنا بھی سوچ لے اس جملے سے بہت چھوٹا جملہ وہ پیدا کر پائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جملہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور یہ نہیں بتایا گیا کون سی سلامتی، تم پر سلامتی ہو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا اخلاق، تمہاری نفسیاتی صحت، تمہارا ایمان، تمہارا مال، تمہاری چیزیں، تمہارے متعلقین، تمہارا گھر امان میں رہے، سلامتی میں رہے. کیا ہم نے السلام علیکم کی معنویت پہ غور کیا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے آنٹی آئیے سلام کرو، میں نہیں کروں گا، کرو سلام.
وہ اس لیے آنٹی کو سلام نہیں کر رہا کیونکہ جب وہ آنٹی کے پاس سلام کرنے جاتا ہے آنٹی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں, اس کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے گود میں بٹھا لیتی ہیں, پھر اسے چھوڑتی نہیں. مطلب بھائی آپ یہ دیکھیے, کیا وہ آپ کی گود میں بیٹھنا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے؟ آپ اس سے فری ہو رہے ہیں, وہ ابھی آپ کو صرف ابھی اس کا ایک اپنا فلٹرنگ اسکینر چل رہا ہے ابھی. از اٹ سیف ٹو کم نیئر ٹو دیٹ پرسن؟ اس آدمی سے قریب آنا محفوظ ہے یا نہیں ہے, اس کا اپنا ایک تھاٹ اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. ابھی دیکھ رہا ہے ایک آنٹی ہے, ایک انکل ہے, آپ نے انکل کو سلام کرو, بدتمیز سلام نہیں کرتے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کی غور و فکر اور تدبر تو ہم نے نہیں کیا. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, تم پر سلامتی ہوئی, بہت بڑی دعا ہے. اس کے ساتھ یہیں پہ نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی نہ صرف یہ کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس پہ سلامتی تمہیں حاصل ہو جائے, تم پر اللہ کی رحمتیں, یعنی اللہ کے تعارف کا سب سے بڑا حوالہ اس کی رحمت کا حوالہ ہے, رحمان رحیم. تو اللہ اپنے تعارف کے جس حوالے کو نمایاں کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں اس کی رحمتوں کا نزول تم پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی یہ سارا معاملہ تمہارے حق میں بابرکت ہو جائے, تمہیں اس سے خیر ہی خیر حاصل ہو. یہ تو ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے, لیکن یہ اللہ کرے کہ ہم صرف برکت پہ ہی کبھی غور کریں, برکت کیا ہے. ابھی تو ہم نے وہ برکت جنرل اسٹور سے گھی اور شکر منگواتے ہیں, ہم نے کسی لفظ پہ غور نہیں کیا. میں دیکھتا ہوں وہ طیب میڈیکوز, طیب سویٹس, غیر طیب بیچتا ہے, نام طیب رکھتا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہم آکسیمورون ہے نا. اسلام آباد میں ایک مال ہے, اس کا نام میں یقین مانیے میں کوئی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک مال ہے اور اس کا نام تھا الجنت مال. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میں لرز گیا. میں نے کہا کہ ہمارے جنت کے راستے میں جو چیز پوری قوت سے حائل ہوئی ہوئی ہے اس کو الجنت مال بنا کے یہ آدمی کھڑا ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال اور مطالعے میں بھی بہت خیر ہوتی ہے کہ اصحاب علم سے مشورہ بھی لیں کہ میں کیا پڑھوں اس چیز پر. یہ 12واں پوائنٹ ہے. 13th پوائنٹ یہ ہے کہ جو وزڈم پوئٹری کی روایت ہے اردو میں بھی, پرشین میں بھی, اور بھی لینگویجز کے اندر, جو بامانی شاعری ہے, بڑی شاعری ہے, جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی, وہ ریجن باؤنڈ نہیں ہوتی, ایشو اسپیسیفک نہیں ہوتی, بلکہ وہ اپنے ٹائم اور اپنے ریجن سے باہر نکل آتی ہے. وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. وہ شاعری ایستھیٹکس میں بھی ہو سکتی ہے, وہ شاعری بڑی فکر کو بھی جنریٹ کر سکتی ہے. اقبال اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری محرومی ہے. دنیا کی عظیم ترین شعری روایت میں اگر میں 5-7 شعراء کا نام ڈھونڈے نا, دنیا کی تمام زبانوں میں گریٹسٹ کوئی 8-10 عظیم ترین پوئٹس, اس میں اقبال ایک ہیں. یعنی اقبال اس سطح پر ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں. شاعری, وزڈم پوئٹری, اس پہ غور کرنا, اسے پڑھنا ایک ٹائپ کی ٹریننگ ہے جو کہ ریفلیکٹیو اور غور و فکر اور تدبر اور چیزوں کی گہرائی میں جانا. شعر کو سننا اور شعر پہ غور کرنے کے نتیجے میں ٹریننگ یہ ملتی ہے کہ کوئی بھی بڑا خیال, اس کی ڈیپتھ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. اس کے اندر وہ لیئرز کے نیچے لیئرز کے, تو جو کلام الہی کا جو جہان معانی ہے اس کے اندر تو بہت گہرائی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک مناسبت اللہ کرے کہ ہم پیدا کریں. میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں کہ میری گفتگو 5 حصوں پہ تھی. غور و فکر سے کیا مراد ہے, غور و فکر سے گریز کرنے کے نتائج کیا ہیں, غور و فکر کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں, اس کے لیے 7 سرگرمیاں کی, غور و فکر نہ کر سکنے کے عوامل یا وجوہات کیا ہیں, اور غور و فکر میں بہتر کیسے ہوا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے میں نے 13 کچھ تجاویز پیش کی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. یہ بھی سوال ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. میں ایک جملے میں بات عرض کروں گا, اس کے اوپر ڈیٹیل ہماری ویڈیوز میں اور چیزیں, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کے اوپر میری تفصیلی 2 ویڈیوز ہیں 2 پارٹس میں, اور بھی ایجوکیشن سسٹم پہ, اور اس پہ کافی ڈیٹیل ہے. ایک جملے میں میں یہ بات عرض کروں گا, جو بات وہ خود سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس عمل میں فیسیلیٹیٹ کریں. بتانے کا عمل جو ہے اس میں تحمل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ بتائیں, بتانا بھی ہے, لیکن بتانے کے عمل کو تھوڑا سا روکیں, سوال اٹھوائیں, سوچوائیں. وہ علم جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہے اس کے ذہن میں, اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا, بادل کیا ہے, چاند کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے کہا آج واٹر سائیکل پڑھانا ہے, آج تمہیں بادل کی پوری بات بتاؤں.
کویسچن اسٹیبلش ہونے دیں اور پھر وہ اس کو انکریج کریں کہ تم اپنے سوالوں کے ساتھ کچھ ذرا سوچو، تمہارے خیال میں اس کی کیا ایکسپلینیشن پیدا ہوتی ہے، تم ان چیزوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. مطلب وہ جو ججمنٹل آبسیشن ہے نا، اس سے ہم اللہ کرے نکل آئیں، وہ ہم سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے. تو اگر ہم مکالمہ اور سوال اس کی قدردانی کے قابل ہو گئے تو یہ کام بہتر ہو جائے گا. ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے، بلکہ المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے. اللہ ہمیں مکالمے کا بامانی مکالمے کے احیاء کا اجر حاصل کرنے والا بنائے، مکالمے کے احیاء کی سعادت نصیب فرمائے، ریوائول آف کانورسیشن. تو میں آج آپ سب سے بہت آپ کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے وقت لگایا. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو آج کی نشست کے لیے جتنے لوگوں نے تعاون کیا، ہماری اس طرح کی نشستوں میں بہت سے لوگ بہت خاموشی سے بہت دعائیں کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، لوگوں کو بالکل ایسے انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے ان کے اپنا ولیمہ ہے یا ان اپنے بچے کا ولیمہ ہے. الحمدللہ میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تربیہ تحریک ہے نا، اس کا اگر دوسرا کوئی نام ہو سکتا ہے تو تحریک غور و فکر یا تحریک تدبر یا تحریک تعلق یا تحریک خود احتسابی. یہ جو ERDC کی تربیہ موومنٹ ہے نا، تربیہ موومنٹ یہی ہے کہ یہ جو فکر ہے، رب کریم اگر اس فکر کے اندر خیر ہے، مسلم امہ کے اندر ہر فرد تک رب کریم اپنی قدرت سے پہنچا دے. میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ چاہے تو یہ چیز پھیلے گی، میں اور آپ کچھ نہیں. تو بس اس کی دعا کیجئے گا. اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، رب کریم انہیں حکمت عطا کرے، ان کے کام میں برکت دے، ان کے کام سے اچھے نتائج اور اچھی خیر دنیا کو دیکھنا نصیب فرمائے. آپ سب کو اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے گھر کے ہر بندے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. رب کریم ہمارے اندر غور و فکر اور تدبر کا مزاج پیدا کرے اور ہمیں ویسے غور و فکر کے لمحات اور تجربات عطا کرے جو واقعتاً ایک طویل عبادت سے بھی زیادہ افضل قرار دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے اور ہمارے ہر عمل کی معنویت ہم پہ واضح کرے اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے طلبہ کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. آپ سب سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.